Lahore. Now, page number 53. Do you think Sophocles is able to harmonize censure? کیا آپ سمجھتے ہیں سوفوکلیس اس قابل ہے کہ اس نے ہارمونائز کر دیا، ہم آہنگ کر دیا سینشور فالٹ کو؟ کریکٹر کے اندر جو فالٹ تھا، ایڈیپس ریکس ہیرو کے اندر جو فالٹ تھا اس کو اینڈ سمپیتھی اور آڈینس میں جو سمپیتھی تھی، کیا رائٹر کامیاب ہوا کہ اس نے کریکٹر کے فالٹ اور آڈینس کی سمپیتھی کو ہارمونائز کر دیا؟ مینز دیٹ کیا سوفوکلیس کامیاب ہوا ہے کہ ایڈیپس ریکس میں فالٹ رکھے اور اس فالٹ پر لوگ سمپیتھی کریں، پٹی کریں، ترس کھائیں؟ ان دا پلے ایڈیپس ریکس point up your answer with reference text. That is a question. Answer. Pity and fear is our topic. Catharsis is our topic. Catharsis is actually Greek word. Catharsis کے کئی میننگ ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں. ارسطوٹل نے اپنی بک پوئٹکس کے اندر کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا تھا جب وہ ٹریجڈی کی انگریڈینٹس لکھ رہا تھا. اس نے کہا تھا پوئٹکس کے اندر، ارسطوٹل نے کہا تھا کہ پوئٹکس میں کہ ایک ٹریجک ہیرو کے اندر ہمارٹیا ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹریجک فلاح ہونا چاہیے، کوئی کمی کمزوری ہونی چاہیے، اور اسی کمی کمزوری کی وجہ سے، اسی فالٹ کی وجہ سے، اسی سینسیور کی وجہ سے اس کی ٹریجڈی ہو، اور اسی کمزوری کے اوپر تمام لوگ پٹی فیل کریں. تو جب پٹی اینڈ فیئر آڈینس کے اندر پیدا ہوگا، اس کو کیتھارسس کہیں گے. یعنی کہ اس دور میں، اس پیریڈ میں 2500 ایئرز بیفور، اس وقت لوگ اویئر تھے کیتھارسس سے کہ رونا ہمارے لیے اچھا ہے، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، رونے سے اسپریچولی ریلیف ملتا ہے. یہ چیز واقف تھے وہ لوگ. آج بھی لوگ موویز دیکھ کر روتے ہیں، ٹریجک موویز دیکھ کر روتے ہیں، لوگ ہارر موویز دیکھ کر ڈرتے ہیں. یعنی کہ یہ انسان کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہے، انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ روئے اور اس سے ریلیف گین کرے، یا فیئر فیل کرے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ یس خدا کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے اور آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. یعنی کہ پٹی اینڈ فیئر یہ انسان کی باقی ڈیمانڈز کے ساتھ یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے. آج بھی لوگ چرچ میں جا کر روتے ہیں، آج بھی لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، گاڈ کے آگے روتے ہیں. آج بھی لوگ کسی شرائن پر جا کر، کسی دربار پر جا کر روتے ہیں. آج بھی لوگ ایک محفل منعقد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، واقعے کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں. فار واٹ؟ ٹو گیٹ اسپریچول ریلیف. تو سیم واز دا کیس ان ٹریجڈی. جب ٹریجڈی کو اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا تھا تو اس کا پرائم اس کا ایم ہوتا تھا کہ آڈینس اینڈ پر اسپریچول ریلیف گین کریں تھرو پٹی اینڈ فیئر، اور پٹی اینڈ فیئر کا کمبینیشن کیا جائے تو اس کو کہیں گے کیتھارسس. آئیے کیتھارسس کی ڈیفینیشن کی ارسطوٹل نے کہ کیتھارسس آڈینس کے اندر لازمی آنا چاہیے. تو یہی کیتھارسس ہی ٹریجڈی کا اینڈ ہے، ٹریجڈی کا مقصد ہے. وی ویپ ہم روتے ہیں، کرائے لیمنٹ ہم ماتم کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں. فیل پٹی ہم ترس کھاتے ہیں، فیل فیئر ہم خوف محسوس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی ٹو گیٹ سوتھ. در حقیقت ہم وہاں سے کوئی سوتھ، کوئی روحانی سکون گین کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیس گین کرنا چاہتے ہیں. سوتھ اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں.
پلیئر، ہم اس سے کوئی خوشی گین کرنا چاہتے ہیں، کوئی انٹرنل پلیئر ہمیں ملتی ہے جب ہم روتے ہیں، جب ہم آہو بکا کرتے ہیں، جب ہم ترس کھاتے ہیں، جب ہم فیئر فیل کرتے ہیں. اینڈ ٹو لائٹن ہارٹ، اور اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ دوسرے دوست کے سامنے، ریلیٹیو کے سامنے، اپنی مادر کے سامنے، اپنے پاپا کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، روتا ہے، تو کچھ دوست کہتے ہیں انہیں رونے دیں تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، تاکہ یہ ایزی ہو. یہ تو ایک دیسی بات ہے. ناؤ ہم نے اس لائن میں یہ بات کر دی کہ ہم روتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم پٹی فیل کرتے ہیں، یا ہم فیئر فیل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں سوت نصیب ہو، تاکہ ہمیں پلیئر نصیب ہو انٹرنل، تاکہ ہم ایز ہو جائیں، تاکہ ہمارا ہارٹ لائٹن ہو جائے. اینڈ زیز، اور یہ ساری چیزیں کون سی چیزیں؟ سوت، پلیئر، ایز اینڈ لائٹن ہارٹ. یہ ساری چیزیں آر کالڈ اسپریچول ریلیز. اسی جسمانی، ذہنی، روحانی سکون کو، خوشی کو، آسانی کو اور ہلکے دل کو ہم اس کو ایک ہی نام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیٹ از اسپریچول ریلیف. ان 5 چیزوں کو، 6 چیزوں کو ہم پیوریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. پیوریفیکیشن، روح کی پیوریفیکیشن ہو گئی ہے، روح صاف ہو گئی ہے. اس کو پرگیشن بھی کہتے ہیں. پرگیشن، اس کا مطلب یہی ہے کہ روح کا صاف ہو جانا بالکل. اور پیوریفائنگ آف ایموشنز، اسی سوت کو، پلیئر کو، ایز کو، لائٹن ہارٹ کو ہم پیوریفائنگ آف ایموشنز بھی کہتے ہیں، کہ ہمارے جذبات کی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے. ہمارے جذبات میلے، کچیلے، گندے جب ہو جاتے ہیں تو ہم رو کر ہم پیس گین کرتے ہیں، ہم لائٹن ہارٹ گین کرتے ہیں. اس لائٹن ہارٹ کو ہم پیوریفائنگ آف ایموشنز بھی کہتے ہیں، کہ جذبات صاف ستھرے ہو گئے ہیں، دوبارہ نیٹ کلین ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم روئیں، بس بعض اوقات تو بے وجہ رو پڑتے ہیں. اصل میں کیوں؟ اپنے ساؤل کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے ایموشنز کو پیوریفائی کرنے کے لیے. اور برنگنگ ٹو سرفیس دا ریپریسڈ ایموشنز. ہم روتے ہیں، ہم لیمنٹ کرتے ہیں، ہم پٹی، فیئر فیل کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے کہ دبے ہوئے ایموشنز کو سرفیس پر لانا ہے. دبے ہوئے ایموشن کو سرفیس پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے. جب دبے ہوئے ایموشن سرفیس پر آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، تو انسان لائٹ ہارٹ ہو جاتا ہے، انسان ایزی ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ پیسفل ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ دوست بناتے ہیں. دوستوں سے وہ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں، مے بی دیز آر دا سیکسول ایموشنز جو کہ سپریسڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ باہر نکالتے ہیں. ایک ینگ مین اپنے فادر کے ساتھ اپنے ریپریسڈ ایموشنز کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اپنے دوست کے سامنے کر دیتا ہے. ریپریسڈ ایموشنز کا سرفیس پہ آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا غذا ضروری ہے انسان کے لیے. ادروائز سائیکولوجیکل پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے. دیٹ از آلسو پارٹ آف لائف. اسی لیے تمام تر ریلیجس کاوشوں اور کوششوں کے باوجود نہ ٹریجی ڈراماز ہم نے دیکھنے چھوڑے ہیں، نہ ٹریجک سانگز سننا چھوڑے ہیں، نہ ہم نے ٹریجک موویز دیکھنا چھوڑی ہیں. کیوں؟ ہمارے سپریسڈ ایموشنز کو باہر آنے کا موقع انہی چیزوں سے اب ملتا ہے. تو سپریسڈ ایموشنز کو سرفیس پر لانا یہ ضروری ہے. اور سرفیس پر ایموشن اسی وقت آئیں گے جب ہم ویپ یا کرائے یا لیمنٹ یا پٹی فیل کریں گے یا فیئر فیل کریں گے. جب یہ ساری چیزیں فیل کریں گے تو دین ہی ہمارے چھپے ہوئے ایموشنز وہ
دبے ہوئے ایموشنز سرفیس پر آ جائیں گے، اور سرفیس پر ایموشنز آ جائیں گے تو ہم ایزی ہوں گے۔ بھائی کہتے ہیں دوست سے جا کر باتیں ڈسکس کر لیں، کوئی نہ کوئی دوست ہونا چاہیے۔ بھائی مشورہ دیوار سے بھی کر لیں۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے مرشد سے مشورہ کر لیتا ہوں، مرشد سے بات کر لیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے رب سے بات کر لیتا ہوں۔ کوئی جاتا ہے گنیش جی کے آگے ٹھہر جاتا ہے، کوئی کرشن چندر کے آگے ٹھہر جاتا ہے، کوئی بدھا کے آگے ٹھہر جاتا ہے، کوئی زیوس کے آگے، اپالو کے آگے، ڈونیسس کے آگے، کوئی سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے آگے جا کر ٹھہرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے سپریسڈ ایموشنز کو باہر لاتا ہے۔ سپریسڈ ایموشنز لازمی نہیں ہے کہ وہ سیکسول ہوں، سپریسڈ ایموشنز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی جذبہ ہو سکتا ہے، کوئی پازیٹیو خیال ہو سکتا ہے، پازیٹیو ایموشن ہو سکتا ہے، کوئی بھلائی کا ایموشن ہو سکتا ہے، خیر خواہی کا ایموشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسی وقت باہر آتے ہیں جب ہم لائٹ اینڈ ہارٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے 3 4 5 راستے متعین کیے ہیں، فیل، پٹی، فیئر، کرائے، لیمنٹ، یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا، اسی اسپریچول ریلیز یا جس کو ہم نے پیوریفیکیشن کہا ہے، یا جس کو ہم نے پرگیشن کہا ہے، یا جس کو پیوریفائنگ آف ایموشنز کہا ہے، یا برنگنگ ٹو دا سرفیس دا ریپریسڈ ایموشنز کہا ہے، یہ 6 7 جو نام ہم نے ٹرم استعمال کی ہیں، انہی کو کیتھارسس کہتے ہیں، اور کیتھارسس یا کیتھارسس سیز بائی آئی، یہ میں نے کہا۔ دس از ایکچولی اے کوٹ فرام اگلی ویمن۔ اگلی ویمن ایک شارٹ سٹوری ہے میری، تو اس کا کوٹ ہے۔ اب مجھے یہ نہ کہہ دیجیے گا یہ مجھے کون سا کہہ رہے تھے، اچھا مجھے بھی لائن پر ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مجھے کل جو شعر سنایا تھا وہ غزل پوری سنائیں، تو غزل تو بڑی لمبی ہے بھائی، آج میں شارٹ سٹوری کی بات کر رہا ہوں، تو کل مجھے یہ نہ کہیے گا شارٹ سٹوری پوری ریلیٹ کریں۔ تو میں اس بات کو سمرائز کرتا ہوں اپنے پیراگراف کو۔ رونا، ماتم کرنا، پٹی فیل کرنا، فیئر محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں اسپریچول ریلیف دیتی ہیں، ہمارے سپریسڈ ایموشنز کو باہر لاتی ہیں، اور انہی کا نام کیتھارسس ہے۔ ویری سمپل، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ سے کل کوئی بھی شخص پوچھے جی بھائی بتائیں کیتھارسس کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے کیتھارسس کا مطلب ہے اسپریچول ریلیف۔ میں مجالس میں جاتا ہوں، میں کبھی دور دراز ٹریول بھی کرتا ہوں مجالس کے لیے، کبھی سرگودا، کبھی بہاولپور، کبھی میلسی، کبھی یہیں لاہور کے دور دراز علاقوں میں مجالس میں جاتا ہوں، تو وہاں پر اسپریچول ریلیف مجھے ملتا ہے۔ اور جب میں وہاں سے رات کو واپس لوٹ رہا ہوتا ہوں تو آئی فیل کوائٹ ریلیکس۔ میں شرائن پر بھی جاتا ہوں، دربار پر بھی جاتا ہوں، اپنی مادر کے پاس بھی جاتا ہوں، تو جہاں جہاں مجھے اسپریچول ریلیف جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں، بٹ ود گڈ انٹینشن، ود ہولی انٹینشن آئی ڈو دس تھنگ۔ اوکے، تو کوئی آپ سے پوچھے گا کیتھارسس کیا ہے؟ کیتھارسس کا مطلب ہے پیوریفیکیشن آف ایموشنز، ویری سمپل۔ اور یہ پیوریفیکیشن آف ایموشنز کیا ہوتے ہیں جی؟ بھائی جب بندہ روتا ہے، جب بندہ فیئر محسوس کرتا ہے یا پٹی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت پیوریفیکیشن آف ایموشنز ہو جاتی ہے، بس ویری سمپل۔ کیتھارسس کا لفظ جو ایرسٹوٹل نے استعمال کیا ہے اپنی بک پوئٹکس کے اندر، اس کو پھر انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 3 پوائنٹس میں، کہ کیتھارسس کے میننگ یہ ہو سکتے ہیں۔ کیتھارسس may be interpreted as a feeling of spiritual release۔ spiritual release کی ایک فیلنگ، spiritually ہم
ریلیز آسان ہو جاتے ہیں. اسپرٹ کے آسان ہونے کی جو فیلنگ ہے میں بھی اسے کتھارسس کہتے ہیں. اینڈ پیوریفیکیشن بائی این انٹینس ایموشنل ایکسپیرئنس، یا زبردست قسم کے، شدید قسم کے جذباتی تجربے سے گزرتے ہیں ہم. جذبات کے زبردست تجربے سے جب ہم گزرتے ہیں تو پھر اس وقت پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اس پیوریفیکیشن کو ہم کتھارسس کہتے ہیں. بعض اوقات کوئی دوست بیٹھا کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے اپنے بچپن کی، جوانی کی یا بڑھاپے کی، کوئی بات ایسی بتاتا ہے، تو جب بتا رہا ہوتا ہے تو بتاتے بتاتے رونے لگ جاتا ہے، اور بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ کہتے ہو آپ تو ایموشنلی ہو گئے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹینس ایموشنل ایکسپیرئنس میں چلے گئے، اور وہ 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جب رو رو کے جب وہ ہلکان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آنکھیں پوچھتا ہے، تو آپ ذرا غور سے اس کا چہرہ دیکھیں، غور سے اس کے چہرے سے اس کی روح کے اندر جھانکیں. آپ کو اس کی آنکھوں کی کھڑکیوں سے روح میں جھانکنا آنا چاہیے. آپ جب جھانکیں گے اس کی روح کے اندر، آپ فیل کریں گے وہ اسٹریچ لے گا، ایسے چائے منگائے گا اور ایسے لگے گا جیسے، اور خاموش ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے بالکل ایک پورے سمندر کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے. اسی ٹھہراؤ کو شاید کہتے ہیں کیتھارسس. آئیے ارسطوٹل کے پوئٹکس میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے ٹریجڈی کی، اس کے اندر کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آڈینس کے اندر کیتھارسس ضرور پیدا ہونا چاہیے جب وہ ٹریجڈی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیتھارسس کی دوسری ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے. ایک ڈیفینیشن ہم نے کر دی. According to Aristotle, a purification of the emotions. ارسطوٹل کے مطابق جذبات کا پیوریفائی ہونا، بھائی جس طرح ہم نہاتے ہیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہماری وٹ نہا لیتی ہے، فریش ہو جاتی ہے. سونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا برین بالکل پیوریفائی ہو جاتا ہے، ہمارا برین بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. ایسے جیسے ہم 1 گھنٹہ باتھ لے کر باہر آتے ہیں اور فریش فیل کرتے ہیں، اسی طرح سونے کے بعد ذہن بھی ایسے فریش فیل کرتا ہے، نہا لیتا ہے. اسی طرح جذبات کو بھی نہانے کی ضرورت ہے، جذبات کو بھی صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، جذبات کو بھی کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، جذبات کو صاف ستھرا نیک پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور ایموشنز کو نیک پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں پٹی اینڈ فیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں رونے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل میں رونا اور ماتم کرنا یہ پٹی اینڈ فیئر سے ہی جنم لیتا ہے. پٹی کریں گے یا فیئر کریں گے. جنازے پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جنازہ، پٹی فیل کرتے ہیں، فیئر فیل کرتے ہیں. پٹی ہوتی ہے کہ ہائے بیچارہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، باقی تمام لوگ موجود ہیں، اس کی چیزیں بھی موجود ہیں، اس کا بینچ بھی موجود ہے، اس کا بلب بھی موجود ہے، اس کی چیئر بھی موجود ہے، اور اس کا وہ پین بھی موجود ہے، اس کا رجسٹر بھی موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں ہے. تو اس بات پر آپ پٹی فیل کرتے ہیں، تو پٹی فیل کرتے ہیں، اور پھر آپ فیئر فیل کرتے ہیں کہ ہائے یہ قبر کی تاریکیوں میں چلا جائے گا، ہائے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو، مجھے موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو جب ڈر پیدا ہوتا ہے اور جب پٹی فیل ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں اس جنازے پر روتے ہیں. یعنی کہ پٹی اینڈ فیئر سے انسان روتا ہے، اور جب روتا ہے پٹی اینڈ فیئر کے ساتھ پھر پیوریفائنگ آف ایموشنز ہو جاتا ہے. That is brought in the audience of tragic drama. ارسطوٹل کہتا ہے پیوریفیکیشن آف ایموشنز لازمی طور پر آڈینس کے اندر لانی چاہیے. کس آڈینس کے اندر؟ کامیڈی کی آڈینس؟ نو، ٹریجک ڈرامہ کی آڈینس کے اندر. ٹریجک ڈرامہ کے جتنے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر پیوریفائنگ آف ایموشنز ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ تھرو ایئر آف انٹینس فیئر اینڈ پٹی. فیئر اینڈ پٹی کے شدید تجربے سے، فیئر اینڈ پٹی کی شدید فضا سے. ارسطوٹل نے کہا ہے ایک
ٹریجڈی ڈرامہ میں جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے ایموشنز کی پیوریفیکیشن ہونی چاہیے، پٹی اینڈ فیئر کی فضا پیدا کر کے۔ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں، آئیے کیتھارسس کو ایک بار پھر انٹرپریٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ کیتھارسس کو تیسرے درجے پر ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ دا پروسیس آف برنگنگ ٹو دا سرفیس دا ریپریسڈ ایموشنز۔ کیتھارسس کا مطلب ہے ریپریسڈ ایموشنز کو، چھپے ہوئے اور دبائے ہوئے جذبات کو سرفیس پر لانا۔ کمپلیکسز، اپنے اندر چھپے ہوئے کمپلیکسز کو سرفیس پر لانا۔ کمپلیکسز سے مراد ہے، کمپلیکسز سے میننگ ہمارا یہ ہے کہ somebody is not confident، وہ اس کا کانفیڈنس اچھا نہیں ہے، تو یہ کانفیڈنس کا اچھا نہ ہونا اسے ایک کمپلیکس لاحق ہے، یہ ایک پرابلم اسے لاحق ہے، یہ اسے فالٹ لاحق ہے، تو اس کو سامنے آنا چاہیے۔ جب وہ سرفیس پر لائے گا تو وہ ریلیف فیل کرے گا، ایزی فیل کرے گا۔ کمپلیکس وہ ایڈیپل کمپلیکس ہے یا الیکٹرا کمپلیکس ہے، اس کو سرفیس پر آنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے۔ وہ چھپا کر پھرتا رہے گا تو وہ سائیکولوجیکلی پیشنٹ بن جائے گا۔ اس کے اگر ریونج کے کوئی کمپلیکسز ہیں اسے باہر آنے چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ایک انسان ریونج لینا چاہتا ہے، اگر اس ریونج کو ریویل کر دیتا ہے اپنے کسی دوست کے آگے، تو میرے خیال میں 35% اس کا ریونج ایزی ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ ایزی ہو جاتا ہے صرف بتانے سے کہ میں فلاں شخص سے ریونج لوں گا۔ اگر وہ یہ بات ٹوٹل اپنے من میں رکھے تو اس کی حالت چڑیل سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اور میں تو یوتھ سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 17 لوگ میں نے اپنی لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں جن سے میں نے ریونج لینا ہے، باقاعدہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں ریونج لوں گا، اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ میں ان سے ریونج لوں گا، تو میں شاید بتا کر اپنے آپ کو ریلیف دیتا ہوں، ایزی کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور میں نے تو اپنے ساتھ پرسنل بات میں شیئر کر رہا ہوں، میں نے تو اپنے کے ساتھ تہیہ کیا ہے کہ لوگ مجھے جتنا مرضی کچھ کہہ لیں، جتنا مرضی بدنام کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جس دن میں ریونج لینے لگا تو اس دن میں ریونج سب سے لوں گا اور میں تمام بارڈرز توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس ریونج کے ان جذبات سے دور رکھے، ریونج کے ان جذبات سے مجھے آری رکھے۔ خدا کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو اور یہ چیزیں کہیں مر مٹ جائیں۔ میں جب اپنے اوپر انعامات دیکھتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں کہ اس عظیم ذات نے مجھے کتنے گفٹس، کتنی ورائٹیز اور کتنی ایبیلٹیز دی ہیں اور کتنے ایکسپیرینسز دیے ہیں ان پاکستان اینڈ آؤٹ آف پاکستان، تو یہ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے ان زیادتیوں سے کئی درجے زیادہ اہم اور رچ ہیں۔ تو کمپلیکسز کوئی بھی ہیں، چاہے ریونج کا ہے کمپلیکس، چاہے ایڈیپل ہے، الیکٹرا ہے، اینی کمپلیکس ہے، اس کو سرفیس پر آنا چاہیے۔ اینڈ فیلنگز، اور جو فیلنگز جذبات آپ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بھی باہر آنے چاہیے، جیسے کہ ابھی میری آ گئی ہیں۔ ان این ایفورٹ ٹو آئیڈینٹیفائی، اس کوشش میں کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے، انلائٹن دیم، اور تاکہ ان ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، یہ ایموشنز، یہ فیلنگز، یہ کمپلیکسز، یہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اور پھر یہ لائٹن بھی ہو جائیں، یہ ہلکی بھی ہو جائیں۔ میں اپنی اگزامپل دے چکا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھا بیٹھا میں اپنے ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لے آیا ہوں، اپنے ریپریسڈ کمپلیکسز کو باہر لے آیا ہوں، اپنی ریپریسڈ فیلنگز کو باہر لایا ہوں آپ کے سامنے ابھی۔ تو یہ باہر آئی ہیں، آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، مجھ سے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، میں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کو ریکال کیا ہے، یاد کیا ہے، اور یہ ابھی لائٹن بھی ہو گئی ہیں۔ دیٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس، آئی ایم ڈوئنگ ایکسپیرینس ان فرنٹ آف یو ایٹ دا سیم ٹائم۔
تو تھرڈ پورشن میں ہم نے یہ کہا ہے کیتھارسس کا مطلب ہے دبے ہوئے جذبات کو، فیلنگز کو، کمپلیکسز کو سرفیس پر لانا تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوں اور وہ لائٹ ہو جائیں۔ میں ریلیٹ کروں گا پوائزن ٹری۔ ان گریجویشن دیر از اے پوئم پوائزن ٹری بائی ولیم بلیک، a holy personality۔ ولیم بلیک نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا مجھے اپنے دوست پر غصہ تھا، میں نے غصہ اپنے دوست پر نکال دیا، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ مجھے اپنے دشمن پر غصہ تھا، میں غصہ نکال نہیں سکا تو میرا غصہ بڑھتا چلا گیا اور میرے اندر پورا ایک زہریلا درخت بن گیا غصے کا۔ اور پھر ایک دن میرے ذہن میں پلان آ گیا، اور پلان ایسا تھا جس سے میرا دشمن مر سکتا تھا، اور وہ پلان میرے ذہن میں ایسے تھا جیسے اس زہریلے درخت پر کوئی زہریلا ایپل لگ گیا ہو۔ وہیں ایپل ٹریپ تھا، وہیں ایپل شکنجا تھا، وہیں ایپل ایک جال تھا۔ وہ ایپل دیکھ کر میرا دشمن آیا، اس نے ایپل توڑا، کھایا اور وہ مر گیا۔ اٹس مین دیٹ کہ اگر آپ نے ریپریسڈ ایموشنز، ریپریسڈ کمپلیکسز، ریپریسڈ ریونجز، اگر آپ نے ریپریسڈ فیلنگز کو ریویل نہیں کیا تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ نہ صرف آپ کے اندر زہریلا درخت بنا دیں گے بلکہ یہ دوسروں کے لیے انتہائی ہارمفل ہوگا۔ بات یہ نہیں کہ دشمن مر گیا، بات یہ کہ جتنا وہ آپ کا دشمن تھا مر گیا اتنا آپ اس کے دشمن تھے۔ both were at the equal place, both were at the extreme edge۔ دونوں آپ ایک ہی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، ایک ہی مقام پر، آپ اس کے دشمن ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ جب ولیم بلیک اسے دور سے دیکھتا ہے بلیک تو پھر وہ سمجھتا ہے دشمن نہیں مرا، ایک انسان مرا ہے۔ اگر یہ زہریلا درخت اندر ہوتا ہی نہ تو انسان بچ جاتا۔ تو ریپریسڈ ایموشنز کو باہر آنا چاہیے۔ بھائی میں آپ کو ویری سمپل یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے، چلو دو دوست ہیں آپ کے، ایک کا نام ہیکسلے ہے، دوسرے کا نام ڈیوس ہے، بوتھ آر یور فرینڈ۔ اب یہ ڈیوس اور ہیکسلے کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور وہ آپس میں بول نہیں رہے اور غصہ کر رہے ہیں اور مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک آپشن آیا ہے کہ آپ ان کو منا دیں، آپ ان کی کونسل کرا دیں، آپ ان کو کونسل کرائیں، آپ ان کو منائیں۔ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے دونوں دوستوں کو بلائیں، انہیں کہیں خبردار میری پریزنس میں کسی نے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی نے کوئی بھی الزام نہیں لگانا، کسی نے غصہ نہیں کرنا، پستول چاقو کوئی چیز نہیں نکالنی، اور گلے ملو اور آج کے بعد تم لوگوں نے ایک دوسرے کو دوست کی نظر سے دیکھنا ہے، پیار محبت سے، افہام و تفہیم سے رہنا ہے، اور ان کو گلے ملائیں اور گھر روانہ کر دیں، بس جھگڑا ختم۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں چائے کی ٹیبل پر بٹھائیں، دونوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے ایک دوسرے سے، دونوں اپنے اپنے پوائنٹ سامنے رکھیں، دونوں آرگومنٹ کریں، دونوں گالیاں دیں، دونوں غصہ کریں، منہ کھول کھول کر بڑی بڑی پنجابی گالیاں دیں، ہندی گالیاں دیں، گربان میں ہاتھ ڈالیں، بس گربان میں ہاتھ ڈالنے دینا، آگے نہیں بڑھنے دینا، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر ریپریسڈ ایموشنز باہر آنے دیں، ان کے اندر کی بات کو باہر آنے دیں۔ جب وہ سب کچھ باہر نکال دیں گے یو بلیو دیٹ کہ وہ ریلیف میں چلے جائیں گے، وہ اسپریچول ریلیز میں چلے جائیں گے، وہ ایز ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، سارا غصہ باہر نکل آئے گا، سارے کمپلیکسز باہر آ جائیں گے، ساری فیلنگز باہر آ جائیں گی، فیئر باہر آ جائے گا سارا کا سارا، اور جب باہر آ جائے گا پھر اس کو آپ گلے ملائیں، انہیں منوائیں اور کوئی فیصلہ دیں کہ کس کی کتنی زیادتی ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی زیادتی ہوتی ہے، بس ایک کی زیادتی ذرا زیادہ ہوتی ہے، ایک کی تھوڑی ہوتی ہے، بھائی یہ باور کرا کر آپ دونوں کو دوست بناتے ہیں تو وہ پھر یقینی طور پر اچھے دوست بنتے ہیں، ان کے درمیان ہپوکریسی نہیں رہتی، منافقت بالکل نہیں رہتی۔
تو یہ ہے فائدہ ریپریسڈ ایموشنز کے باہر آنے کا. یہ ہم نے کسی اور اینگل میں ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لانے کی بات کی ہے. میں نے اس لیے اس کی ایگزامپلز باہر سے دی ہیں, تھوڑی سی ڈیفرنٹ جگہوں سے دی ہیں, کیونکہ ریپریسڈ ایموشنز میں اکثر میرے دوست, میرے اسٹوڈنٹ, میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ریپریسڈ ایموشنز کیا ہوتے ہیں, وہ کیسے باہر آتے ہیں, کیا ہوتا ہے. میں نے ایگزامپل دور کہیں اور اینگلز میں دے دی ہے, لیکن یہاں پر ہم جب ایڈیپس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹریجڈی ڈرامہ دکھا کر انسان کے اندر چھپے ہوئے ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لایا جائے. ریپریسڈ ایموشنز باہر آئیں گے, کمپلیکسز باہر آئیں گے, فیلنگز باہر آئیں گے تو اسپریچول ریلیف ہوگا. اور یہ ریپریسڈ ایموشن باہر پٹی اینڈ فیئر سے آ سکتے ہیں, رونے دھونے سے آ سکتے ہیں, یا ٹریجڈی کے کنسیپٹ سے باہر آ سکتے ہیں. ٹریجڈی میں ایسے کنسیپٹ رکھے جائیں جو نمائندگی کرتے ہوں ان ایموشنز کی جو انسان کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, انسان کو پتہ نہیں ہوتا. جیسا کہ میں ایگزامپل دوں گا, 16-17 سینچری کے اندر لوگوں کے اندر ریپریسڈ ایموشنز تھے کہ دے ہیو ڈیزائر فار ویلتھ, دے ہیو لسٹ فار نالج, دے ہیو لسٹ فار بیوٹی, دے وانٹ سینسول پلیئرس. وہ سیکس چاہتے تھے, وہ دنیا داری چاہتے تھے, ان کے اندر انڈیویجولزم تھا, ان کے اندر سیلفشنس تھی. یہ ساری چیزیں ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں. جب ایک سٹیج پر ڈرامہ چلایا گیا ڈاکٹر فاسٹس, تو وہ ریپریسڈ ایموشن لوگوں کی چھپی ہوئی ڈیزائرز ایک دم باہر دکھا دی گئیں تو لوگ ایزی ہو گئے. لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہ تو ہمارے اندر ہیں, اور اس سے ان کے سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے کہا ہاں یہ چیزیں باہر آنی چاہیے. انہوں نے اس پر سوچ بچار اور ڈسکشن شروع کر دی. واٹس ایور اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کے آگے انہوں نے کتنی ترقی کی ہے, وہ ترقی صحیح ترقی ہے یا وہ اسپریچولی کرپٹ ہو گئے ہیں, واٹس ایور, یہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پوئٹ ایک شعر لکھتا ہے, آپ اسے پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے یہ شعر بہت پسند آیا ہے. آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو شعر بہت پسند آتا ہے. کسی کو وہ شعر بالکل پسند نہیں آتا. آپ کو کیوں پسند آیا؟ کیونکہ اس کپلٹ نے آپ کے اندر جو ریپریسڈ ایموشنز تھے ان کو اجاگر کر دیا, ان کو ڈٹرمائن کر دیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, ان کو لائٹن کر دیا, ایزی کر دیا. زخم کو پھول تو سر کو صبا کہتے ہیں. ایک دوست کو یہ شعر بہت پسند ہے, ایک کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. میری دوست ہیں. زخم کو پھول تو سر کو صبا کہتے ہیں, جانے کیا دور ہے, کیا لوگ ہیں, کیا کیا کہتے ہیں. مجھے تو یہ شعر پسند آیا کیونکہ وہ میرے اندر کی ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لے کر آیا. میرے دوست کو پسند نہیں آیا. زخم کو پھول تو سر کو صبا کہتے ہیں, جانے کیا دور ہے, کیا لوگ ہیں, کیا کیا کہتے ہیں. کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے, کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے. آج وہیں لوگ ہمیں آبلا پا کہتے ہیں, آبلا پا کہتے ہیں. جن کے لیے رک رک کے چلتے رہے کہ ان کی سپیڈ سلو ہے, ان کے ساتھ چلیں, ان کا ساتھ دیں. جب وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے تو کہہ رہے جناب آپ تو چلتے ہی نہیں ہیں, آپ کے پاؤں میں چھالے ہیں کیا. کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے, آج وہیں لوگ ہمیں آبلا پا کہتے ہیں. کوئی بتلائے کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب, کوئی بتلائے کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب, اتفاقاً جو کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں. جی غزل باز صاحب کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتا ہے جی بڑھاپا ہو، وہ کہتا ہے جی اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، ہم دعا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی بڑھاپا آ گیا ہے تو ہم دعا کہتے ہیں۔ چلیں، وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا تو اس کی شادی ہو گئی۔ بوڑھا آدمی اب اس قابل تو نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو، تو اس کی شادی ہو گئی، نوجوان ایک لڑکی سے، بالکل 18 ایئرز اولڈ۔ تو شادی جب ہو گئی تو وہ پوچھنے لگا، قتل باز صاحب اس کو پوچھنے لگا، وہ بزرگ ہستی پوچھنے لگی اس محترمہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی میں کیا کرتے ہیں، شادی کے بعد کیا کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو لڑکی بڑی شرما کے بولی، اس نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بالکل کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور کہ چل پھر بلیے لو کے سو جا، 80 بھی پل پلا گئے ہیں۔ تو آپ بھی اب بلبلا گئے ہیں، اب آپ کہتے ہیں بس دعا کہتے ہیں، مل جائے گا بچھڑا محبوب تو آپ بس دعا کر دیں گے۔ جی ہم آپ کو دعا کہتے ہیں، ہم سے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ہم نے تو اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اچھا وہ اینڈ پر بات کیجیے۔ دین تو ہم نے کیتھارسس کو 3 پورشن میں ڈسکس کیا۔ ہم نے 3 اینگل سے اس کو جانا کہ کیتھارسس کو 3 طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے میں ہم نے کہا 1 نمبر پر کہ اسپریچول ریلیز، پیوریفیکیشن آف ایموشنز، یہ نام ہے کیتھارسس کا مطلب ہے۔ پھر کہا گیا کہ تھیٹر کے اندر بیٹھے ہوئے آڈینس کو ایک ایموشنل ایکسپیرینس سے گزار کر پٹی اینڈ فیئر ان کے اندر پیدا کی جائے، اور پھر وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ان کے اندر پیوریفیکیشن آف ایموشن ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے کہا کہ ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لایا جائے، ریپریسڈ فیلنگز کو باہر لایا جائے، تو یہ اس سے کیتھارسس ہو جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ پوائنٹ۔ ہم نے اس کویشچن کو 12 پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے ایگزام میں یہ 1 2 3 4 5 پوائنٹس نہیں لکھنے، بلکہ یو ول اونلی کریٹ پیراگرافس، اور آپ ان کی فلاسفی کر کے ان کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ باتیں بہت ساری میں کر رہا ہوں، آپ ان باتوں کو پھر جوڑ دیں گے اپنے اس ہر ایک پوائنٹ کے ساتھ۔ تو ہم نے 0 پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، پھر پوائنٹ 1 ڈسکس کیا۔ پوائنٹ 1 کے اندر ہم نے 3 پارٹ ڈسکس کیے اس کے۔ اب پوائنٹ 2 ہے ہمارا کیتھارسس کے متعلق۔ اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل a tragedy should stir in the audience۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ایک ٹریجڈی اسٹر کرے، محرک پیدا کرے، ایک حرکت پیدا کرے ان دا آڈینس میں، دا فیلنگ آف پٹی اینڈ فیئر، آڈینس کے اندر پٹی اینڈ فیئر کا ایک اسٹر پیدا کرے، ایک جذبہ پیدا کرے۔ پٹی فار دا ہیروز ٹریجک فیٹ، پٹی کیوں کہ ہیرو کی قسمت جو ہے بہت بری ہے، ٹریجک ہے، دکھی ہے۔ اینڈ فیئر، اور خوف آڈینس اس لیے محسوس کریں ایٹ دا سائٹ آف سفرنگس، دکھوں کو دیکھ کر خوف محسوس کریں کہ ایسے دکھ ان پر نہ آئیں۔ جس پٹی اینڈ فیئر پیوریفائی آور ایموشن، اور یہی پٹی اینڈ فیئر ہمارے جذبات کو پیوریفائی کر دے گی۔ آر لائٹن آور ہارٹ اینڈ سول، اور ہمارے ہارٹ اور سول کو لائٹ کر دے گی۔ اینڈ دس پروسیس از کالڈ کیتھارسس، پٹی اینڈ فیئر کے ذریعے یہ جو ہم ایموشنل ریلیف حاصل کریں گے، ان لائٹن ہارٹ حاصل کریں گے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کیتھارسس۔ پوائنٹ نمبر 3، ون فیل اسپریچول ریلیز وین پریسٹ آف زیوس۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایڈیپس ریکس کے اندر کہاں پر ہم پٹی اینڈ فیئر فیل کرتے ہیں۔ ایڈیپس ریکس میں کہاں پٹی اور فیئر فیل ہوتا ہے آڈینس کو؟ اگر فیل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل نے جو ڈیفینیشن کی تھی ٹریجک ہیرو کی، کہ ٹریجک ہیرو
کی سفرنگ ایسی ہونی چاہیے، اس کا ہمارٹیا ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آڈینس میں پٹی اینڈ فیئر پیدا ہو، کیتھارسس پیدا ہو۔ دیکھتے ہیں کیا ایڈیپس ریکس میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ایڈیپس ریکس کا آتھر سوفوکلیز اور ارسطوٹل آگے پیچھے تقریباً ایک ہی پیریڈ میں ہیں۔ آئی تھنک ارسطوٹل بعد میں آیا ہے اور سوفوکلیز اس سے پہلے ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ارسطوٹل نے سوفوکلیز کے ڈراماز کو سامنے رکھ کر ہی ٹریجڈی کی تمام انگریڈینٹس کو متعین کیا ہے، ٹریجڈی کے تمام خد و خال اس نے واضح کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ون فیل اسپریچول ریلیز، ایک انسان اسپریچولی ریلیز محسوس کرتا ہے۔ وین پریسٹ آف زیوس اروزز پٹی بائی گیونگ دا ویوڈ ڈسکرپشن، جب زیوس کا پریسٹ شروع میں ڈرامے کے آغاز میں پریسٹ ہائی پریسٹ، وہ زیوس دیوتا کا پریسٹ ہے، وہ پریسٹ آ کر اسٹیج پر جب کنگ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ویوڈ ڈسکرپشن دیتا ہے، واضح ڈسکرپشن دیتا ہے کس کی؟ آف دا سفرنگس کی، دکھوں کی۔ کس کی؟ کون سے دکھ؟ جو تھیبینس کو لاحق ہیں۔ تھیبینس ایز جیسا کہتا ہے، تھیبز از ان ہر ایکسٹریمٹی، تھیبز اپنے شدید دکھ میں ہے، پورا کا پورا تھیب علاقہ اپنے شدید دکھوں میں مبتلا ہے۔ اینڈ کین ناٹ لفٹ ہر ہیڈ فرام دا سرج آف ڈیتھ، اور پورا تھیب لفٹ ہر ہیڈ، اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ تھیب کو فیمیل مونس کنسیڈر کیا گیا ہے، کہ جیسے کنٹری کو مونس کنسیڈر کرتے ہیں، شپ کو مونس کنسیڈر کرتے ہیں، فیمینائن۔ تو ایک تھیب جو ہے اپنا سر موت کی سرج لہر سے اوپر اٹھا ہی نہیں سکتی، یعنی کہ تھیبس کے اندر موت ہی موت ہے۔ تو جب یہ ڈسکرپشن دیا جاتا ہے اور کہتا ہے رسٹ کنزیومز، زنگ لوہے کو زنگ لگتا ہے، زنگ کنزیومز، وہ کھایا جا رہا ہے، دا برڈز شگوفوں کو، نئے پھولوں کو، گلابوں کو بڈ کے اندر ہی، کلیوں کے اندر ہی زنگ لگ رہا ہے۔ اینڈ اے فروٹ آف ارتھ، اور تمام زمین کے فروٹس کو زنگ لگ رہا ہے۔ دا ہرڈز آر سک، وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ پورے کے پورے اونٹوں کے، شیپ کے جو ہارڈ ہیں، ریوڑ ہیں، پورے کے پورے لشکر ہیں جو، وہ سارے کے سارے بیمار ہیں۔ چلڈرن ڈائی انبورن، بچے پیدا ہونے سے پہلے ماؤں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہاں پر بھی پٹی اینڈ فیئر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ٹریجڈی، یہ بھی ایک ٹریجڈی نظر آتی ہے۔ دس از اے ٹریجڈی آف تھیبینس، یہ تھیبینس کی ٹریجڈی ہے، یہ کولیکٹیو ٹریجڈی ہے، کولیکٹیو سفرنگز ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہم نے یہ فیل کیا کہ ہائے افسوس، یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ بچے پیٹ کے اندر ہی مردہ ہوں، ہر جگہ بیماریاں، بھوک، افلاس ہو۔ تو اس چیز نے ہمیں دکھی کیا، ہم ان کے اوپر، ان دکھوں پر پٹی فیل کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم فیئر بھی فیل کرتے ہیں کہ ہائے عوان ٹاؤن میں ایسا ایٹماسفیئر پیدا نہ ہو جائے، ہے میرے لاہور کو کچھ نہ ہو، میرے لاہور میں ایسا نہ ہو جائے، میرے پاکستان میں ایسا نہ ہو جائے، میرا پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے، زندہ باد رہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں 2030 ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 2030 کے اندر میری پریڈکشن ہے، 2030 کے اندر انشاءاللہ پاکستان بہت پراسپیرس ہوگا، اور لاہور تو انشاءاللہ تعالیٰ ودن 10 ایئرز لاہور ایسا شہر ہوگا لاہور کہ لاہور کے رہنے والے بھی خوش اور باہر کی دنیا بھی رشک کرے گی کہ یس دیر از سم سٹی، ایسا شہر یہ بننے جا رہا ہے۔ تو پاکستان دیکھیے گا 2030 کے اندر دنیا میں کیا نام کماتا ہے، کیسا سکہ اس کا جمتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا پولیٹیکلی، میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، بس میرا دل کہتا ہے، میرا من کہتا ہے، اور میری پوری کوشش ہے میں اپنا فنکشن ادا پرفارم کروں گا۔ میں 2030 تک میں چاہتا ہوں میں نیئر اباؤٹ 10 لاکھ پیپل کو میں ماسٹرز کروں، ان کو اچھے کنسیپٹ
زندگی کے بارے میں کوچنگ دوں. ٹل دیٹ ٹائم near about I am the coach of 1 lakh people. Recorded. One feels emotional relief. 4th point, ایک آدمی emotional relief feel کرتا ہے, یعنی کہ catharsis feel کرتا ہے by intense pity کے ساتھ. when grave Oedipus laments, جب وہ سنجیدہ دکھی ایڈیپس لیمنٹ ماتم کرتا ہے. if only I had died, اگر میں کاش مر گیا ہوتا. this weight of monstrous doom, اور یہ بلا قسم کی قسمت کا میرے اوپر جو وزن ہے. could not have dragged me and my darling down, کاش یہ مجھے نیچے ایڈورسٹی کے اندر, بدحالی کے اندر میری قسمت مجھے نیچے نہ کھینچتی. اے کاش کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی بدحالی میں نہ کھینچتی. اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کون تھے؟ وہ تھیبینز تھے. جڑے ہوئے لوگ کون تھے؟ اس کے ریلیٹیوز تھے. اس کی مادر تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایزمنی اینڈ اینٹیگون. اے کاش کہ وہ کہتا ہے ایسا نہ ہوتا. جب وہ ایسی بات کرتا ہے, دکھی ہوتا ہے, وہ آلسو فیل پٹی, اور ہمارے اندر ایموشنل ریلیف آتا ہے, ہم روتے ہیں. اچھا میں سوچ رہا ہوں ویسے when I was in boyhood I was too much emotional. میں نے پہلی مووی دیکھی تھی میرا نام ہے محبت, پاکستانی مووی جو مجھے یاد رہی. there was too much influence of it. بہت زیادہ اس سے میں متاثر ہوا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ بس یہ ٹریجڈی میرے ساتھ ہی ہوئی ہے, بس یہ ٹریجڈی میرے ساتھ ہو گئی ہے. اور میں جب وہاں پر تھرسڈے کو مووی چلا کرتی تھی, پی ٹی وی پر مووی دکھاتے تھے تھرسڈے کو, تو میں مووی دیکھنے کے لیے سب سے لاسٹ کاٹ پر, چارپائی پر بیٹھا کرتا تھا, سب سے آخر میں, اور میں روتا ہی رہتا تھا. مووی دیکھتا رہتا, روتا رہتا تھا. میں بہت زیادہ میں بھی ایموشنل ہو جاتا تھا ان چیزوں میں. بس لٹریری چیزیں ہوتی ہیں, یہ بچپن سے چیزیں ہوتی ہیں, انسان فیل کرتا ہے. 5th نمبر, ون فیلز پیوریفیکیشن بائی این انٹینس ایموشنل ایکسپیرئنس. اچھا میں نے یہ مختلف پوائنٹس میں, پہلے 3rd پوائنٹ میں نے لفظ استعمال کیا ون فیلز سپریچر ریلیز. میں نے پوائنٹ 4 میں استعمال کیا ون فیلز ایموشنل ریلیف. میں نے 5th پوائنٹ میں ڈسکس کیا ون فیلز پیوریفیکیشن. بھئی آپ کوئی لفظ بھی الٹر کر سکتے ہیں, آپ ان تینوں میں سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اٹس ناٹ اے میٹر. آپ اگر 5th پوائنٹ میں ون فیلز پیوریفیکیشن, اگر آپ یہاں لکھ دیتے ہیں ون فیلز ایموشن ریلیف, تو اٹس ناٹ اے میٹر, کچھ نہیں ہوتا. ویسے میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ لفظوں کے مطابق ہی آگے میں اس کی ایگزامپل سیٹ کروں. ون فیلز پیوریفیکیشن بائی این انٹینس ایموشنل ایکسپیرئنس آف پٹی. ایک آدمی پیوریفیکیشن آف سول گین کرتا ہے جب وہ شدید قسم کے جذبات کے تجربات سے گزرتا ہے. کون سے تجربے سے؟ آف پٹی, اس پٹی کے ایکسپیرئنس سے گزرتا ہے انٹینس ایموشن میں. کیسے؟ دیٹ وہ پٹی اروزز بائی دا فیٹ آف پور جوکاسٹا. وہ پٹی جو پور جوکاسٹا کی موت سے, اس کی قسمت سے اروز ہوتی ہے کہ جوکاسٹا کی بھی کیسی قسمت ہے. An attempt knives our heart. An attendant knives our heart. ایک اٹینڈنٹ, ایک میسنجر جب جوکاسٹا کے بارے میں آ کر خبر دیتا ہے کہ جوکاسٹا نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا ہے, سوسائڈ کر لی ہے, تو اس نے ہمارے دل کو نائف کر دیا ہے. ہمارا دل اس نے کاٹ کر رکھ دیا, جیسے اس کے دل کے ہو, ہمارے دل کو خنجر چلا دیا ہو. We heard her wail for a double fruit of her marriage. وہ میسنجر اگر کہتا ہے باہر لوگوں کو کہ ہم نے سنی ہے ایک آہو بکا for double fruit of her marriage, اس کی شادی کے ڈبل فروٹ کی. جب اس نے لیاس سے شادی کی تو ڈبل فروٹ اس کو ملا.
اس کو لیاس سے شادی کرنے سے وہاں سے ایک بیٹا ملا ایڈیپس، اور وہیں بیٹا اس کو ہسبینڈ کے طور پر ملا. ڈبل فروٹ آف ہر ومب ہے، آف ہر میرج ہے، کہ بیٹا بھی وہیں ہسبینڈ بھی وہیں. پھر دوبارہ شادی کی ایڈیپس سے، اور اس سے پھر بچے پیدا کیے. وہ اس کے ایٹ دا سیم ٹائم بچے بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بیٹے کے بچے کیا لگے جی، اس کے ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پوتے پوتیاں بھی ہیں. اوکے. ہسبینڈ بائی ہر ہسبینڈ، اس نے ہسبینڈ پیدا کیا، ایڈیپس پیدا کیا. بائی ہر ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ سے، لیاس سے، اس نے لیاس سے ہسبینڈ پیدا کیا اپنا. چلڈرن بائی ہر چلڈرن، اور اس نے اپنے ہی بچے چلڈرن، اور پھر اس نے ایزمنی اور اینٹیگون پیدا کی. چلڈرن بائی ہر چلڈرن، اپنے ہی بیٹے سے، ایڈیپس سے. تو اس چیز کو پڑھ کر دیکھ کر ہم پٹی فیل کرتے ہیں، اور پٹی فیل کرتے ہیں تو اسپریچول ریلیف ملتا ہے، یعنی کہ پیوریفیکیشن آف ساؤل ہوتی ہے ہمارے اندر. پوائنٹ 6، ون فیلز ایموشنل ریلیف بائی دا پیٹیبل کنڈیشن آف ایڈیپس ڈاٹرس. ایڈیپس کی ڈاٹرس کو دیکھ کر، جس کا نام ایزمنی اور اینٹیگون ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں پھر پیٹیبل کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، پٹی فیل ہوتی ہے. ایڈیپس himself says about them، ایڈیپس خود ان کے بارے میں کہتا ہے، and I weep for you، اور میں بچوں تمہارے لیے روتا ہوں. when I think of the bitterness، جب میں تمہاری زندگی کی تلخی دیکھتا ہوں، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کتنی تلخی ہے تمہارے اندر، تمہاری پیدائش میں. that men will visit upon you all your lives، کہ لوگ جو تم سے ملنے کے لیے آئیں گے ساری زندگی کے لیے. what homes what festivals can you attend، تمہیں وہ لوگ، تم ان لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے. what homes، اور کن گھروں میں تم جا سکو گے، لوگ تمہیں کس طرح دیکھیں گے. what festivals، اور کس طرح کے فیسٹیولز تم اٹینڈ کر پاؤ گے. can you attend، یعنی کہ تم نہ کسی فیسٹیول پر جا سکتے ہو، نہ تم کسی کے گھر جا سکتے ہو. تمہاری زندگیاں بھی کیسی زندگیاں ہیں. وہ ان کے اوپر پٹی فیل کرتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے. without being forced to depart again in tears، اور بس تمہاری مجبوری بن جائے گی، تم جہاں بھی جاؤ گے روتے ہوئے وہاں سے ڈپارٹ ہو جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے. میں نے پہلے بھی ریلیٹ کیا ہے، there in our region there is a woman who is the cross of her father and daughter. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف کرے، ایسے دکھوں سے، ایسی مصیبت سے بچائے. یہ بات واضح کرنے کا مقصد، اچھی انٹینشن کے ساتھ واضح کرتا ہوں یہ بات، کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی جب اس کے ریلیٹیو اسے جانتے ہیں کہ یہ کس کا کراس ہے، تو کیسے فیس کر پاتی ہے، کیسے سامنا کرتی ہوگی وہ لوگوں کا جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ ایگزامپل دیکھ کر، یہ چیز دیکھ کر تو ہمیں ایکسٹریم کوشش کرنی ہے، صرف پٹی اینڈ فیئر محسوس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں صدباب بھی کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ٹاؤن اور ہمارے سٹی کے اندر ایسے واقعات نہ ہوں. ان واقعات کو روکنے کا صدباب کرنا ہے، اچھی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں کو باتوں باتوں میں ایسی باتیں کہہ دینی ہے کہ بھئی خیال کرنا یہ معاملات تھوڑے سے گھمبیر ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا آنکھ کھلی رکھنی ہے تاکہ ایسا مس ہیپ نہ ہو. 7 نمبر،
The entry song of the chorus heightens the feelings of terror. جو سٹارٹ کا سانگ ہے کورس کا، کورس بینڈ کا نام ہے، گروپ کا نام ہے، ایلڈرز کا گروپ ہے، 7-8 لوگوں پر مبنی ایک گروپ ہے جس کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جس کو کورا گاس کہتے ہیں۔ یہ کورس گیت گاتا ہے اسٹیج پر، جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں، موویز چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک دم سے کوئی 6-7 لوگوں کا گروپ آ جاتا ہے جو ڈانس کرتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم گیت بھی گاتے ہیں ہیرو اور ہیروئن کے لیے۔ یہ ریت ریچول یہ گریک سے چلی آ رہی ہے۔ وہاں بھی اسٹیج کے اوپر گیت گانے اور ڈانس کرنے کے لیے ایلڈرز کو بلایا جاتا تھا، وہاں کے جو بزرگ ہوتے تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے بزرگ کیسے تھے جو ڈانس بھی کرتے تھے؟ بھئی اب ہمارے یہاں پر پنجاب کے اندر بزرگ ڈانس بالکل نہیں کرتے، اور ایف یو ول گو انتہائی کنزرویٹو علاقہ، اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں، کیونکہ میں وہاں پر کافی عرصہ ٹیچر رہا ہوں، اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو شادی کے اوپر تمام بزرگ سفید کپڑے پہن کر درمیان میں آگ جلا کے اور 3-3 4-4 ڈھول والے سلو ردھم پر ڈھول بجانے کے لیے درمیان میں ٹھہرا کر اور ایک لمبا بڑا دائرہ بنا کر اتنا زبردست ڈانس کرتے ہیں۔ تو یو ول سی، اگر آپ شام کو اس سین کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے دیٹ از اے ڈریم۔ سفید ریش لمبی لمبی داڑھیوں والے بزرگ جنہوں نے دن بھر ہاتھوں میں تسبیحاں رکھی ہوں اور وہ دل سے تسبیحاں رکھی ہوں جنہوں نے، اور وہ شام کو جب ہاتھوں میں چپڑیاں ڈال کر 2 لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیسے، جتنا موبائل کا سائز ہوتا ہے اتنے سائز کے جو لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں رکھ کر چاروں طرف گھومتے اور ڈانس کرتے ہیں، اور اسی ڈھول کی تھاپ پر، اور دور پہاڑوں میں اس ڈھول کی دھمک بجتی رہتی ہے، اور ساری رات جہاں تک ڈھول کی آواز جاتی ہے لوگ راتوں کو اٹھ کر وہ 20-20 کلومیٹر مائلز کے پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے اس ڈھول پر پہنچ جاتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے۔ ان کو جنون ہوتا ہے کہ ڈھول ایک بار بج جائے اور وہ دور سے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری رات وہ ڈانس کرتے ہیں اور سفید کپڑوں کے اندر وہ آگ کے الاؤ کے گرد بڑا ڈانس، وہ آپ کہیں گے یہ ریلی یہ ایک ڈریم ہے کہ بزرگ بھی ڈانس کرتے ہیں کبھی، اور وہ بھی اس طرح کی چپڑیاں بجا بجا کر کٹک کٹک کی ساؤنڈ کے ساتھ ردمک موڈ میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر بلوچستان میں ایسا ہو سکتا ہے تو 2500 سال پہلے گریک کے اندر بزرگ ڈانس کر سکتے ہیں۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ The entry song of chorus heightens the feelings of terror. تو انٹری سانگ جو تھا سٹارٹ میں جو ڈانس کیا اور سانگ انہوں نے گایا ہے، وہ ہمیں ٹیرر کی فیلنگ دیتا ہے۔ کیوں؟ which lightens the repressed emotions of readers' heart، کیونکہ اس کا سانگ جو ہے ریڈر کے ہارٹ میں ریپریسڈ ایموشنز کو باہر لے آتا ہے۔ It strikes that the poor Thebians are suffering so miserably، تو یہ سانگ ہمارے اندر اسٹرائک کرتا ہے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ پور پیپل آف تھیبس are suffering from a lot of plague and suffering from death and suffering from a lot of sufferings. Let's see. تو ایک بات واضح کر دوں، یہ پٹی اینڈ فیئر لازمی نہیں ہے، اب یہ بہت گرینڈ ڈرامہ ہے ایڈیپس کا۔ پٹی اینڈ فیئر لازمی نہیں ہے کہ ہیرو کی ٹریجڈی پر ہی پٹی اینڈ فیئر ہو، ساتھ جڑے ہوئے مختلف ایونٹس پر بھی ہمارے ریپریسڈ ایموشنز باہر آ سکتے ہیں۔ ہمیں پٹی اینڈ فیئر اور موقعوں پر بھی محسوس ہو سکتا ہے، بیکاز ٹریجڈی آف ایڈیپس ریکس از ناٹ اونلی دا ٹریجڈی آف ایڈیپس ریکس، دیٹ از آلسو اے ٹریجڈی آف جوکاسٹا، دیٹ از آلسو اے ٹریجڈی آف لیاس، دیٹ از آلسو اے ٹریجڈی آف ایزمنی اینڈ اینٹیگون۔ تمام لوگوں کی ٹریجڈی ہے، اور پتہ نہیں کتنے تھیبینز جو مر گئے ہیں تو ان کی بھی ٹریجڈی ہے، تو وہاں پر بھی سفرنگز ہیں، وہاں پر بھی پٹی فیل ہم کرتے ہیں، ٹیرر فیل کرتے ہیں۔ تو ڈرامہ اپنے سینس کے اندر بہت گرینڈ ہے، بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ جب آپ نے ماڈرن ڈراماز کو پڑھا اس وقت آپ کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا کہ کتنا کمپلیٹ ہے اپنے ٹیکنیکل وجود میں۔
ٹیکنیکل ڈیوائسز کتنی کمپلیٹ ہیں اور کتنا مکمل ہے یہ ڈرامہ. ہر چیز ہر لحاظ سے ماڈرن دور کو بھی کوپ کر رہا ہے, اس دور کو کوپ کر رہا ہے. ہر لیول پر آ کر یہ ڈرامہ کا داور ہوتا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 8. The reader brings to surface his own repressed emotions of fear about gods. ریڈر سرفیس پر لاتا ہے اپنے ہی ریپریسڈ ایموشنز کو, فیئر کے ایموشنز کو. کس کے بارے میں فیئر؟ گاڈز کے بارے میں فیئر, کہ کہیں گاڈز دیوتا ان کے اوپر ایسی قسمت لاگو نہ کر دیں. when he shares the fear of Oedipus, جب وہ ایڈیپس کا فیئر سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تو ان کو اپنا فیئر, اندر کا فیئر باہر آ جاتا ہے ان کا. ایڈیپس جب کہتا ہے what net has God been waving for me, کہ گاڈ ہمارے لیے میرے لیے کس قسم کا جال بن رہا ہے, میرے اوپر کس طرح کی قسمت لاگو کر رہا ہے, مجھے کس طرح سے پھنسا رہا ہے. تو اب نعوذ باللہ, تو جب یہ بات کرتا ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کمی پیشی ہو جائے. تو جب یہ ایڈیپس کہتا ہے تو اس وقت ہر ریڈر, ہر آڈینس کے اندر کا ایک ریپریسڈ سپریسڈ ایموشن باہر آ جاتا ہے کہ ہے ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, مجھے کوئی بیماری ایسی نہ دے دے, میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو فیئر باہر آیا تو پھر کیتھارسس, اسپریچول ریلیف بھی ساتھ آئے گا. 9. The reader identifies his own fear. ریڈر اپنے فیئر کو خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. When Tiresias says, جب ٹھیریسس کہتا ہے تو اس وقت ریڈر کے اندر کا فیئر باہر آ جاتا ہے, ریپریسڈ ایموشن باہر آ جاتے ہیں. A blind man, ایک اندھا آدمی, who has eyes now, جس کی اب آنکھیں ہیں, وہ ایک اندھا آدمی ہو جائے گا. A penniless man, وہ آدمی بیگر بن جائے گا. پینلیس بغیر پیسوں کے, بیگر بن جائے گا. Who is rich now, جو شخص اس وقت امیر ہے وہ غریب ہو جائے گا. And will go tapping the stench earth with his staff. staff کا مطلب چھڑی, اور وہ جائے گا چھڑی کو ٹیپنگ, ٹیکتا ہوا, ٹک ٹک کرتا ہوا, اسٹینج ارتھ, عجیب و غریب زمین پر جائے گا, یعنی کہ دور دراز بنجر علاقوں میں جائے گا چھڑی ٹیکتا ہوا. کون؟ جو شخص اس وقت بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھہرا ہوا ہے. تو جب ٹائریسس نے یہ پروفیسی کی تھی ایڈیپس کے بارے میں اسٹارٹ میں ہی, تو اس وقت آڈینس اپنے ہی فیئر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو, وہ در بدر نہ ہو جائیں, کہیں ان کو ایگزائل نہ مل جائے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھی اینڈ پر بلائنڈ ہو جائیں. 10th پوائنٹ, تو یہاں پر 9th پوائنٹ میں بھی آ کر ہمیں کیتھارسس فیل ہوتے ہیں, پٹی اینڈ فیئر فیل ہوتا ہے. 10th, ایڈیپس میکس a scream. ایڈیپس اسکریم چیختا ہے زور سے, which again brings repressed emotion on surface by a great fear in the reader. ریڈر کے اندر گریٹ فیئر پیدا ہوتا ہے اور ایک ریپریسڈ ایموشنز, اور اس کے اندر کے ریپریسڈ ایموشنز باہر آ جاتے ہیں جب ایڈیپس چیختا ہے اور کہتا ہے او مائٹی, او لائٹ may I look on you for the last time. کہتا ہے کہ اے روشنی, میں تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ بلائنڈ ہو جائے گا. ایڈیپس deigned in his birth. میں ایڈیپس جو کہ اپنی پیدائش میں ہی منحوس تھا. In his marriage deigned, ایڈیپس جو اپنی شادی میں ہی منحوس تھا, جس کی شادی منحوس تھی. Deigned in the blood he shed with his own hands. اور وہ خون جو اس نے بہایا تھا, وہ خون بہا بھی اس کا منحوس تھا, وگرنہ وہ جنگجو تھا. خون بہانا کسی بھلائی کے لیے, کسی برے آدمی کو ختم کرنا
اچھا شگون تھا، اچھی بات تھی، لیکن وہ خون بہا انتہائی منحوس ثابت ہوا۔ تو جب یہ بات ایڈیپس کرتا ہے تو ہمارا دل رینڈر ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، ہمارے اندر فیئر محسوس ہوتا ہے، ہمارے اندر پیٹی محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کے ریپریسڈ ایموشنز باہر آ جاتے ہیں۔ اے کاش ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا ڈین لمحہ ہے، منحوس لمحہ ہے، ہم ایسا کچھ کر بیٹھے۔ پچھلے دنوں ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے اپنے باپ کو اور ماں کو، بوڑھی کو، دونوں کو ذبح کر کے اس نے گٹر کے اندر چھپا دیا، اور کئی دنوں کے بعد لاش باہر نکالی گئی۔ ایئر وائپر آئی تھنک دکھا رہے تھے اسے۔ اگر وہ شخص گریجویٹ ہوتا، اگر وہ شخص میرے پاس پڑھتا ہوتا، اگر وہ شخص میرے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھتا ہوتا، یا میرے کسی سننے والے اسٹوڈنٹ کا دوست ہوتا، اچھا دوست ہوتا، یا وہ خود میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا، یا وہ ماسٹر انگلش لٹریچر کرتا، تو اسے پتہ ہوتا پیٹریسائڈ کیا ہوتی ہے، باپ کا قتل کیا ہوتا ہے، باپ کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر فیئر ہوتا، کہیں وہ خود ایسا نہ کر بیٹھے، قطن وہ زندگی میں یہ قدم نہ اٹھاتا۔ ایک بوڑھا بزرگ جس نے اس بچے کو اٹھا کر گود میں اسے کلفی لے کر دی، اسے آئس کریم لے کر دی، اسے فروٹ لے کر دیے، اسے پیارے پیارے کھلونے لے کر دیے، اسے اچھی سے اچھی غذا دی، اسے جوسز پلائے ہوں گے، اسے اچھے کپڑے زیب تن کرائے ہوں گے، اور اس کے لیے کمایا ہوگا، اس کا منہ چوما ہوگا، اور وہ شخص اس بزرگ کو قتل نہ کرتا، قتل نہ کرتا۔ There is a difference between illiteracy and literacy. Yes, I am determined. My friends are determined. My all students are determined. We will civilize this country. We will civilize those people who are not civilized. اور ہم اپنے اسی انگلش لٹریچر کو، اسی کے ذریعے سینسس دیں گے لوگوں کو، اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ نالج کسی کی میراث نہیں، نالج کا کوئی بارڈر نہیں۔ کئی جنگوں کے موقع پر قیدی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں پر لاگو کیا کہ آپ علوم دیں، علم دیں عرب کے لوگوں کو، یہ سزا کے طور پر۔ وہ کون سا علم تھا جو ان کے پاس تھا، اور جہاں پر اتنے بڑے اسکالر بیٹھے تھے وہاں ان لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ علم سارا تھا، بتایا یہ گیا تھا کہ علم کی کوئی بارڈر نہیں، کوئی میراث نہیں، علم کی کوئی تعین نہیں، ہر قسم کا علم سیکھنا ہے۔ تو چاہے یہ انگلش لٹریچر ہے، چاہے وہ گندے لوگ ہیں، چاہے وہ اسپریچولی کرپٹ لوگ ہیں، پھر بھی اس سے جو سینسز ہم گین کر سکتے ہیں، ہم اپنی اس مقدس سرزمین پر مقدس طریقے سے پھیلائیں گے اور کسی بزرگ کو قتل ہونے سے بچائیں گے۔ بات کیجئے، بات پھیلائیے، اچھی بات کیجئے۔ بات میں اگر 2 پوائنٹس اچھے ہیں، 4 برے ہیں، 4 برے پوائنٹ کہیے ہی نہ، صرف 2 پوائنٹ اچھے کہہ دیجئے۔ جو 4 برے پوائنٹ ہیں وہ اپنے لیول پر، اپنے سٹینڈرڈ پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے شیئر کریں۔ ایڈیپس ریکس آپ جا کر کسی ایسے شخص کو نہیں سنا سکتے جو انتہائی پائس ہو، نیک ہو، اور وہ نماز پڑھ کر گھر سے باہر نکلے یا مسجد سے باہر نکلے، آپ پکڑ لیں اس کو بازو اور کہیں کہ آؤ جی میں آپ کو ایڈیپس سناتا ہوں، آپ سینسس گین کریں، آپ تو ہیں پاگل۔ غلط بات ہے، بری بات ہے۔ وہ شخص وہ یہ چیزیں سوچ بھی نہیں رہا، وہ شخص یہ چیز سننا بھی نہیں چاہے گا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے غلط چیز کو غلط ٹائم پر ڈیلیور کیا۔ اور ایک مقدس شخص کو جو انتہائی مقدس ہے، ہولی ہے اور اسپریچولی رچ ہے، آپ نے اس کو پکڑ کر ایک کرپٹ چیز سنانا شروع کر دی، کمپلیکس اجاگر کرنا شروع کر دی، ریپریسڈ ایموشن نہیں بتانے ہیں۔ وہ جانتا تھوڑی ہے کہ آپ نے کتنا سفر کیا ہے، آپ نے 5 سال 10 سال لٹریچر پڑھا ہے، یا آپ شروع سے
الف بے سے شروع ہوئے اور آپ نے 16 ایئر ایجوکیشن گین کی ہے، تو ایک شخص جس نے اسپیشلی اپنے پیٹ کی روح کی غذا حاصل کی ہے، وہ ہولی مقدس ہے، اس کو ڈائریکٹ یہ باتیں کریں گے تو یہ تو بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ چلے جائیں کسی دیہات کے اندر، وہاں جا کر آپ کسی کو کہیں کہ کوئی کسان ہل چلا رہا ہو، اسے کہیں بھائی بات سنو بھائی، یہ دیکھو اوپر یہ سٹارز ہیں اور گلیکسیز ہیں، گلیکسیز میں اتنے سٹارز ہوتے ہیں، اتنے پلانٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو اینٹیں مارے گا، ہو گئے پاگل ہو گئے ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم، جا کے نماز پڑھ، اپنے دماغ کا علاج کر، کیا کہتے ہو تم، یہ گلیکسی مجھے نہیں سمجھ آتی، بے وقوف جی، آپ پر ہنسے گا، کیوں؟ آپ نے غلط جگہ پر ڈیلیور کر دیا۔ اگر آپ کسی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، پھر الف بے سے شروع کریں، 16 سالوں سے پڑھائیں، اس کے بعد اپنی بات ڈیلیور کریں ایڈیپس ریکس، نہیں، آپ نے چن لینی ہے وہ بات جو اچھی ہے۔ میں ایڈیپس پڑھنے کے بعد میں اپنے کسی دوست کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا، بھائی یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جب گھر میں، تو لڑکے الگ رہیں کمرے میں زیادہ بہتر ہے، لڑکیاں الگ رہیں کمرے میں زیادہ بہتر ہے۔ اور بھائی یاد ہے ہمارے یہاں پرانے دور کے جو مسلم ہاؤس ہوتے تھے، پرانے دور کے سب کانٹیننٹ کے مسلم جو ہاؤس ہوتے تھے، ان میں زنان خانہ الگ ہوتا تھا اور مردانہ پورشن الگ ہوتا تھا، کہ مرد الگ پورشن میں رہتے تھے اور عورتیں الگ پورشن میں رہتی تھیں۔ تو اس کو میری بات سمجھ آ جائے گی، مجھے بتانے نہیں ہے کہ ہاں جی کمپلیکسز کیا ہوتے ہیں اور ایموشنز کیا ہوتے ہیں، سپریچل ریلیف کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں بتانے کی ضرورت۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریپریسڈ ایموشنز کو باہر آنا چاہیے، جس طرح ایڈیپس اب کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو قتل کیا، میں نے وہ منحوس قتل کیا، تو یہ چیز، یہ شعور لوگوں تک پہنچے گا کہ جی ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے، ایسا کرنے سے انسان خود ذلیل ہو جاتا ہے ساری زندگی۔ آپ اپنے والد کو زندگی میں ایک بار گالی دے کر دیکھیں، غصے میں آ کر ایک بار اگر آپ نے گالی دی ہوگی تو ساری زندگی آپ کو اس کا دکھ رہے گا۔ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں، جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ میں ہی بیسٹ ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک تھا، پھر بھی آپ کو یہ گلٹ رہے گا کہ یار مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں خود اگزامپل بیٹھا ہوں، ایف ایس سی کے بعد میرے نام پر گھر تھا، میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، میں اس گھر میں واپس نہیں گیا، کئی لمبا عرصہ میں نے قحط دیکھا، میں نے افلاس دیکھی، بھوک دیکھی، کچھ بھی دیکھا، لیکن میں اس لیے گھر نہیں گیا کہ میرا والد بہت زیادہ جذباتی ہے، میں خود بھی جذباتی ہوں اور ہمارا کلیش ہو جاتا ہے، اور میں اگر کچھ کہہ بیٹھا تو زندگی بھر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو میرا والد فوت ہو گیا، کہاں گئی وہ زمین، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہے، لیکن اگر میں وہ بات کوئی کہہ بیٹھتا، لڑ بیٹھتا، غصہ کر بیٹھتا، تو آج میں اتنا آسان نہ ہوتا، مشکل میں ہوتا۔ تو یہ سائیکولوجیکلی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں جب اپنی ماں کو یا باپ کو آپ ابیوز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لڑتے ہیں یا مارتے ہیں۔ آئیے ہمارا ٹاپک ہے پٹی اینڈ فیئر، کیتھارسس، اور یہ ایڈیپس جب ہمیں ریلیٹ کرتا ہے اپنی اس بری ترین صورتحال سے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے اس کی، تو ہم کیا فیل کرتے ہیں؟ ہم پٹی اینڈ فیئر فیل کرتے ہیں۔ 11 نمبر پوائنٹ، دا ریڈر فیلز پیوریفیکیشن آف ایموشن بائی دا شرنک۔ اچھا، فیئر کو شرنک بھی کہتے ہیں۔ جب ڈرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں آپ شرنک ہوتے ہیں، اندر کی طرف آتے ہیں۔ جب پٹی کرتے ہیں تو آپ باہر کی طرف آتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں آپ۔ فیئر کرتے ہیں تو کوئی چیز اندر آپ سمیٹ لیتے ہیں۔ تو دا ریڈر فیلز پیوریفیکیشن آف ایموشن، ریڈر کے اندر پیوریفیکیشن آف ایموشن ہو جاتی ہے جب وہ فیئر محسوس کرتا ہے۔ وین دا کورس انکلیوڈز دا ہول آف مین کائنڈ اینڈ پٹس ٹیرر، جب ایٹ دا اینڈ کورس مارل دیتا ہے ڈرامے کا، جب مارل دیتا ہے تو اس وقت ہمارے اندر شدید قسم کا فیئر، شرنک پیدا ہوتا ہے۔ کیا مارل دیتا ہے؟ اس مارل کے اندر تمام مین کائنڈ کو انکمپس کر لیتا ہے، انگیڈل کر دیتا ہے، سارے انسانوں کو ہی مخاطب کر لیتا ہے۔ کہتا ہے allows for a seed of men، افسوس انسان کا خمیر، یعنی کہ انسان۔ what measure shall I give these generations، میں اس جنریشن کو، اس قوم کو، اس مخلوق خدا کو کیا نام دوں، کیا کہوں؟ those breathe on wood
جو خالی خولی سانس لیتے ہیں، اینڈ اور ووڈ، اور یہ خود بھی خالی ہیں۔ انسان کھوکھلا سا تنکا ہے، انسان تنکے کی مانند ہے، مارٹل ہے، بس سانس لینے والا ایک تنکا ہی ہے۔ اینڈ ایگزسٹ اینڈ ڈو ناٹ ایگزسٹ، اور انسان رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان پراؤڈ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، لیکن انسان تو ایک سانس لینے والا بس ایک ہوا ہے، اور یہ ہوا لینے والی ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے، مشین ہے، اور پتہ نہیں یہ قائم بھی رہتا ہے دنیا میں کہ نہیں رہتا۔ گاڈز اس سے محفوظ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، گاڈ اس کی ڈیسٹنی پتہ نہیں کیسے لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب جب یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پر بھی فیئر محسوس ہوتا ہے، کیتھارسس ہو جاتے ہیں۔ 12 نمبر پوائنٹ، thus the suffering and fall of Oedipus produce intense feelings of pity and fear۔ اگر ایڈیپس کی بات کریں ٹریجک ہیرو کی، تو اس کی جو ڈاؤن فال ہوئی ہے، فرام پراسپیرٹی ٹو ایڈورسٹی، وہ خوشحالی سے نیچے آیا ہے، بدحالی میں آ پڑا ہے، پٹ آف ایڈورسٹی میں آ گیا ہے، ایڈورسٹی کے گڑھے میں آ گرا ہے۔ تو یہ چیز پروڈیوس کرتی ہے ہمارے اندر انٹینس فیلنگز آف پٹی اینڈ فیئر، بٹ دے ڈو ناٹ گیو رائز ٹو ڈیوریبل پیسمزم، لیکن اس سے زیادہ دیر کا لمبا پیسمزم پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بہت کمال کی بات ہے کہ ہمیں پٹی اینڈ فیئر تو محسوس ہو، ہمیں پٹی اینڈ فیئر محسوس ہو، انٹینس فیلنگز پٹی اینڈ فیئر کی تو ہوں، لیکن ہم مایوس نہ ہو جائیں، ہم ڈیجیکٹڈ نہ ہو جائیں، ڈسمے نہ ہو جائیں، ڈسپوائنٹ نہ ہو جائیں زیادہ دیر کے لیے، بیکاز دا فیلنگز آف ریلیف، کیونکہ پٹی اینڈ فیئر سے ہمارے اندر فیلنگز آف ریلیف آنی چاہیے، نہ کہ فیلنگ آف پیسمزم آنا چاہیے۔ اینڈ پلیئر ہیو آلسو بین اروزڈ ان دا ریڈر، تو ریڈر کے اندر پلیئر، اسپریچول ریلیف، یہ چیز بھی ساتھ ایکسائٹمنٹ بھی اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا دقیق معاملہ ہے، باریک معاملہ ہے، ہمارا کیا اس انداز میں رکھنا ہے، سٹوری کا پلاٹ اس انداز سے ہونا چاہیے، بات اس انداز سے، اس ڈھنگ سے ہو، آئیڈیا کنوے اس ڈھنگ سے ہو، آڈینس اس پوزیشن میں ہو، پٹی اینڈ فیئر ہو، اور ڈاؤن فال بھی ہو، لیکن ڈاؤن فال کے اندر ایسی پیسمزم نہ آ جائے جس سے آڈینس سارے ڈیجیکٹ ہو کر جائیں، گھر جائیں، چادریں اوڑھ کر سو جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، ہماری وہ زندگی ختم ہے، جبکہ زندگی کا مقصد ہی موت ہے، زندگی کا اینڈ ہی موت ہے، تو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ نہیں، ایسا نہ ہو، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ہوپ کی ویو ٹوٹنے نہ پائے۔ پٹی اینڈ فیئر کے ساتھ اسپریچول ریلیف جب آئے گا تو ایکسائٹمنٹ آئے گی، پلیئر آئے گا، ایز آئے گی، نہ کہ اس کے ساتھ پیسمزم آئے گا۔ پیسمزم اگر ہوگی، اگر مایوسی ہوگی تو ڈیوریبل نہیں ہونی چاہیے، فار اے ٹائم بینگ ہونی چاہیے، ایک لمحے، 2 لمحے کے لیے، 1 گھنٹہ بھر کے لیے ہونی چاہیے۔ سو دیٹ واز کیتھارسس۔ ہم نے کیتھارسس کو ڈسکس کیا، کیتھارسس کے لفظ کو انٹرپریٹ کیا پہلے ہم نے، پھر کیتھارسس کو ہم نے انٹرپریٹ کرنے کے بعد ایڈیپس ریکس میں جانچا، انالائز کیا، اینڈ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا پٹی اینڈ فیئر اینڈ کیتھارسس in various events, in various situations, in various incidents, and then we have determined that Oedipus Rex was a total tragic drama, and Oedipus is a tragic hero who is successful in creating catharsis in audience. Thank you for being here, and yes, ji, is on here, sir. Yes, that point, you want to say that's وہ نظم. Yes, I related. اچھا اسی کے ریلیٹ کر دوں. اچھا بھائی وہ چلیں
میں اسی کے ریلیٹ کرتا ہوں. اوکے 5 ٹائمز کا آپ سپریچر ریلیف لیں. سپریچر ریلیف رو کر نہیں لینا بلکہ گہرے لمبے سانس لینے ہیں. 10 ٹائمز لانگ بریدنگ. گہرے لمبے ناک سے سانس لیں گے اور ناک سے ہی سانس خارج کریں گے. سانس لیتے وقت آپ بھرپور طریقے سے اپنے پیٹ کو پھلا لیں, سینے کو پھلا لیں, گردن تک بھرپور سانس بھریں اور جب خارج کریں گردن سے, سینے سے اور پیٹ سے اور ناک کی ٹو تک سارا سانس خارج کر دیں. آئی ایم برنگنگ دا بک. Once again, pardon me, I'm here to relate a poem. There's a book, سورج پہ کہکا زن ہوں. یہ پوئٹری کی بک ہے. سورج پہ کہکا زن ہوں. اس کا اوریجنیٹر میں خود ہوں اور میرا محمد خالد بھٹا نشور تخلص ہے. یہ حسن اعزاز پبلشر, 2nd فلور, فلور نمبر 1, واحد چیمبرز, لبرٹی مارکیٹ, گلبرگ, لاہور. اور ان کا فون نمبر ہے 0312433109. ایک اور فون نمبر ہے ان کا 0332533047. اگر کسی نے بک لینی ہو تو یہ حسن اعزاز پبلشر سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک پوئم ہے جو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میری لکھی ہوئی. بہت ساری غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. اور پوئٹری میں غلطیاں ماڈرنٹی کی نشانی. نہ میں نوری ہوں نہ ناری ہوں, نہ موسیٰ کا چلن ہوں. نہ میں نوری ہوں نہ ناری ہوں, نہ موسیٰ کا چلن ہوں. میں سورج پہ کہکا زن تھا, میں سورج پہ کہکا زن ہوں. نہ میں نوری ہوں نہ تو میں فرشتہ ہوں, نہ ناری ہوں نہ آگ کا کوئی وجود ہوں. نہ موسیٰ کا چلن ہوں, نہ موسیٰ کا پیروکار ہوں. میں سورج پہ کہکا زن تھا, میں سورج پہ کہکا زن ہوں. جو چیز بھی اوپر ابھر کر آئی
اور جو چیز بھی اسٹرانگ ثابت ہونے کی کوشش کر رہی ہے میں اس کے اوپر کہہ کا زن ہوں. کیونکہ وہ مقصد نظر نہیں آتا. ہر سورج کا چھوٹا مقصد نظر آ رہا ہے. وہ کسی بڑے مقصد کی تلاش میں نہیں. کوئی بڑا اسپریچول مقصد نظر نہیں آیا. سورج نظر آتا ہے، اس کے اندر مقصد چھوٹا ہوتا ہے. اسی لیے سورج پہ کہہ کا زن ہوں. نہ میں خط ہوں، نہ میں خوابی، نہ میں خردی، نہ میں خنجر. میں انسان پہ کہہ کا زن تھا، میں انسان پہ کہہ کا زن ہوں. نہ میں خط ہوں، نہ میں تو کوئی پیغام ہوں نیا یا پرانا. نہ میں خوابی، نہ تو میں کوئی انوینٹر ہوں، کوئی خواب دکھانے والا ہوں، کوئی بہت بڑا خواب دکھانے والا پوئٹ ہوں. نہ میں خردی، نہ میں عقل مند ہوں، محدود عقل ہے میری کہ میں فلسفی جھاڑوں، میں تبصرے کروں. نہ میں خنجر، اور نہ ہی میں دہشت گرد ہوں کہ جو میری بات نہ مانے میں اس کو مار دوں. نہ میں خط ہوں، نہ میں خوابی، نہ میں خردی، نہ میں خنجر. اور یہی انسان کے سارے روپ ہیں. میں انسان پہ کہہ کا زن تھا، میں انسان پہ کہہ کا زن ہوں. اے انسان کس کس روپ میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ روپ تیرے روپ ہونے نہیں چاہیے. اس سے بڑھ کر تیری عظمت کو اس سے بڑھ کر ہے. کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ہے ضرور something is over there, but what is the something? We have to hew out. ہمیں تراشنا ہے. نہ میں عربی، نہ میں بدھا، نہ میں پیرو، نہ پیمبر. میں ہونے پہ کہہ کا زن تھا، میں ہونے پہ کہہ کا زن ہوں. میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں تو عجیب ہی، میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو عجیب ہی ڈب کھڑبے نظر آتے ہیں. آدھے تیتر آدھے بٹیر. نہ میں عربی، نہ میں بدھا، نہ میں پیرو، نہ پیمبر. میں ہونے پہ کہہ کا زن تھا، میں اپنی ذات کے ہونے پہ کہہ کا زن ہوں. کس کے ہونے پر؟ میں ہونے پر. ہونے کا مطلب میں ہونے پہ کہہ کا زن تھا، میں اپنی موجودگی پہ کہہ کا زن ہوں کہ میری موجودگی کتنی عظیم الشان ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا حیرت میں ڈال دینے والی ہے میری موجودگی. لیکن اس موجودگی کا میں نے کیا کیا؟ اپنے ہونے کو میں نے کس کس رنگ دیے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا کر رکھ دیا. اصل ہونے پر غور نہیں کیا کہ میرا ہونا کیا ہے، میری اصل ایگزسٹنس کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، میرا اصل میں یہ کنیکٹیوٹی کیا ہے پوری کائنات کے ساتھ. میں اس پوری کائنات میں کس طرح کا ذرہ ہوں. میں ہونے پہ کہہ کا زن تھا، میں ہونے پہ کہہ کا زن ہوں. میں نے تو لبادے اوڑھ لیے ہیں. کبھی عرب کا لبادہ اوڑھ لیا، تو کبھی بدھا کا لبادہ اوڑھ لیا، تو کبھی گوتم بدھ کا، تو کبھی میں نے کسی کی پیروی شروع کر دی، تو کبھی میں کسی کا پیر بن کے بیٹھ گیا. تو میں اپنے ہونے پر غور نہیں کرتا. یہ توبہ توبہ کی آوازیں، یہ مسجد و مندر کے فسانے. یہ توبہ توبہ کی آوازیں، یہ مسجد و مندر کے فسانے. میں کافر پہ کہہ کا زن تھا، میں کافر پہ کہہ کا زن ہوں. ایک شخص دوسرے کے لیے کافر ہے. کرسچن مجھے ہیدن کہتا ہے. حیرت کی بات ہے، وہ مجھے کہتا ہے تو آپ ہیدن ہیں، آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کو نہیں مانتے. ہندو جیو کو ہیدن کہتا ہے، ہندو کرسچن کو ہیدن کہتا ہے. اسی لیے ہر ایک دوسرے سے توبہ توبہ، ہر ایک اپنے اپنے مبد میں. میں کافر پہ کہہ کا زن تھا، میں کافر پہ کہہ کا زن ہوں. ایک کافر دوسرے کے لیے کافر ہے، ایک کافر کے لیے دوسرا کافر ہے. میں کافر پہ کہہ کا زن تھا. کیا عجیب آدمی ہے کافر بھی. ایک چیز کو مانتا ہے دوسری کو نہیں مانتا.
مانتا ہے تو ماننا ہے تو پھر ایک ہی وجود کو مانو نا، ایک ہی وجود کو مانو جو سب کا خالق ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹینس ہے۔ یہ پھر کفر کچھ نہیں ہے، ایک وجود کو مان لو۔ یہ مشرق و مغرب، یہ مرتد و محسن ہیں زاویوں کی چالیں۔ مشرق والے کہتے ہیں ہم کمال، مغرب والے کہتے ہیں ہم کمال، کوئی کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، مرتد ہے۔ یہ سب زاویے ہیں۔ یہ مشرق و مغرب، یہ مرتد و محسن ہیں زاویوں کی چالیں۔ میں غیرت پہ کہکا زن تھا، میں غربت پہ کہکا زن ہوں۔ ہندو کی خام خواہ کی غیرت کہ جی میرا محسن ہندو ہے، میرا محسن مسلم نہیں ہے، میرا محسن چائنیز نہیں ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں، مشرق والے کہتے ہیں کہ مغرب والے بہت برے ہیں، مغرب والے کہتے ہیں تو ساری دنیا کا گناہ جو ہے وہ مشرق میں ہے۔ اور اس مشرق مغرب کی تقسیم اور محسن اور دشمن کی تقسیم، یہ ہیں تو ساری زاویوں کی چالیں اور کچھ بھی نہیں ہے، زاویے ہی بدلے ہیں۔ تو اس میں انسان سٹب بون ضدی ہو جاتا ہے، غیرتی ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں غیرت پہ کہہ زن تھا، میں ایسی غیرت پہ کہہ زن ہوں۔ جب ایک ہندو بھوکا مر رہا ہو پھر بھی کہہ جی میں نے ہندو ہی رہنا ہے، اور اس کے بچے بھوک افلاس میں بیماریوں سے مر رہے ہیں، میں غربت پہ کہہ زن ہوں۔ ایسی غیرت کا کیا فائدہ جس میں آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، بہنوں کو بھی عزتیں لوٹ رہی ہوں، بھائیوں کی بھی عزتیں لوٹ رہی ہوں غربت سے۔ ایسی غیرت کا کیا فائدہ پھر؟ یہ مشرق و مغرب، یہ مرتد و محسن ہیں زاویوں کی چالیں۔ میں غیرت پہ کہہ زن تھا، میں غربت پہ کہہ زن ہوں۔ ہیں میلے سے تیرے سپنے تو پل پل کے پیلے پانی، ہیں میلے سے تیرے سپنے تو پل پل کے پیلے پانی۔ میں دریا پہ کہہ زن تھا، میں دریا پہ کہہ زن ہوں۔ ہیں میلے سے تیرے سپنے، انسان کا ہونا اس کے سپنوں سے، تو پل پل کے پیلے پانی، اور پانی اجلے نہیں ہیں، ہر لمحہ پیلا ہے، ہر لمحہ پیلے پانی کی طرح ذہن کے اوپر نازل ہو رہا ہے، قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ پیلا پانی۔ وقت بوڑھا کر رہا ہے، شکستہ کر رہا ہے، ہر گزرنے والا لمحہ تلخ ہے، مشکل ہے، پیلا ہے، اجلا نہیں ہے۔ سپنے بھی میلے ہیں اور زندگی اور وقت بھی میلا۔ میں دریا پہ کہہ زن تھا، دریا میری ذات، اور یہ پانی کا دریا، یہ بہاؤ، میں دریا پہ کہہ زن تھا، میں دریا پہ کہہ زن ہوں۔ نوید صبح روشن دے کے جو نہ ابھرا سوئے مشرق، میں اس تارے پہ کہہ زن تھا، میں اس تارے پہ کہہ زن ہوں۔ اے بلیک و بائرن، اے امجد و وسیع، کہاں آن ملے ہو۔ اے بلیک و بائرن، اے امجد و وسیع، کہاں آن ملے ہو۔ میں کس پہ کہہ زن تھا، میں کس پہ کہہ زن ہوں۔ میں نے بلیک پڑھا، میں نے کہا افسوس ہے بلیک تم پر، ریلیجن کے خلاف چلا گیا، چرچ کے خلاف چلا گیا، سیٹ پیٹرن کے خلاف چلا گیا، ریچولز اور ٹریڈیشن کے خلاف چلا گیا۔ بائرن کو پڑھا، کہا کہ بائرن یہ کیا کیا ہے تم نے، تو کس طرف چلا گیا ہے، قوم کس طرف لے کر چلا گیا۔ پھر میں نے ان سے اختلاف کیا، ان پر کہکا لگایا، افسوس ہوا کہ اب پاگل بیوقوف۔ پھر میں نے اپنے امجد، اسلام امجد کو پڑھا، وسیع کو پڑھا، اور ان کو پڑھنے کے بعد انکشاف ہوا گھٹیا ترین پوئٹری یہ ہے، یہ وہ پوئٹری جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک غربت میں مر رہا ہے اور وہ جذبات کے کھلاڑی آ گئے میدان میں، آؤ جی میں بتاتا ہوں محبت کیسے کرنی ہے۔ غریب کے بچوں کے ساتھ سیکسول ابیوزمنٹ کے یہ کو ہوائیں دینے کے لیے آ گئے ہیں، غریب کے بچوں کو سیکسول ابیوز کرانے کے لیے یہ لوگ آ گئے ہیں، امجد، اسلام امجد اور وسیع صاحب اور کچھ اور نام نہاد،
آؤ ہم آپ کو محبت سکھاتے ہیں، محبت کے جذبے دیکھو، اور غریبوں کی عزتیں لوٹو، غریبوں کی بچیوں سے محبتیں کرو اور ان کی عزتیں لوٹو۔ یہ والا شعر سن لو، وہ والا شعر لو۔ تو تم پوئٹ کہاں کے جب تم ڈائریکشن ہی نہیں دیتے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ڈائریکشن ہی نہیں دے رہے؟ کیا لکھتے ہو؟ صبح سے لے کر رات تک زندگی ساری تمہاری گزر گئی ہے چکھ چکھ کرتے کرتے، لکھتے لکھتے۔ لکھا کیا ہے؟ کون سا فائدہ ہوا تمہاری رائٹنگ کا؟ کیا کروں میں اس کتاب کو؟ کھانا ہے اس کو؟ یہ روٹی دے گی کتاب مجھے؟ ترقی دے گی مجھے یہ؟ کون سا فائدہ ہوگا؟ کون سی بہتری ہوگی مجھے؟ ملک کو کیا فائدہ دیا ہے تو نے؟ تیرے پوئٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ کس لحاظ سے تمہیں کہوں کہ تو بڑا پوئٹ ہے؟ میں تو بلیک اور بائرن کے اوپر کہکشاں تھا، اور تم مجھے آ کے ملا ہے تو مجھے لگا ہے کہ میں ان پر کہکشاں تھا، ان پر نہیں، تجھ پر کہکشاں ہونا چاہیے۔ اے بلیک و بائرن، اے امجد وسیع، کہاں آن ملے ہو؟ میں کس پہ کہکشاں تھا، میں کس پہ کہکشاں ہوں؟ یہ ناخدا رہنما، یعنی کہ یہ ناخدا، یہ نغمہ نوا، یہ جو گیت الاپ رہا ہے، میرا ناخدا میرا رہنما، یہ دن سے ناآشنا ہے، اس کو روشنی کا پتہ ہی نہیں ہے، دن کی وسعت کا پتہ نہیں ہے، دن کا مزاج نہیں جانتا۔ میں غافل پہ کہکشاں تھا، میں غافل پہ کہکشاں ہوں۔ یہ ناخدا، یہ نغمہ نوا، یہ دن سے ناآشنا ہے۔ عبداللہ صاحب سن رہے ہیں نا؟ ہاں، میں نے کہا دیوان کھول لیا ہے کہ اب بھاگ ہی نہ جائیں سارے۔ شاعر کا دیوان کھلتا ہے تو سارے بھاگ ہی جاتے ہیں۔ یہ ناخدا، دس از ناٹ اے تھیریٹیکل پوئٹری، دیٹ از اے پریکٹیکل کرٹیسزم۔ یہ پریکٹیکل کمنٹری چل رہی ہے۔ یہ پوئٹری جو میں نے پوئم لکھی ہے، یہ پریکٹیکل پوئم ہے۔ دو ٹوک اسٹریٹ فارورڈ پرابلمس، دیٹ از ناٹ اے پرابلم پوئٹری، یہ پرابلم پوئم نہیں ہے، دیٹ از سلوشن پوئم، یہ سلوشن پوئم ہے۔ یہ ناخدا، یہ نغمہ نوا، یہ دن سے ناآشنا ہے۔ میں غافل پہ کہکشاں تھا، میں غافل پہ کہکشاں ہوں۔ اے ماٹی کے دھاگو، اے انا کے دانو، یک نفس نہیں ہو، ایک جان نہیں ہو۔ اے ماٹی کے دھاگو، اے انا کے دانو، انسان کیا ہے؟ مٹی کا ایک دھاگا ہے، انا کا ایک دانہ ہی ہے۔ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا۔ اے ماٹی کے دھاگو، اے انا کے دانو، یک نفس نہیں ہو۔ میں نقطوں پہ کہکشاں تھا، میں نقطوں پہ کہکشاں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں انسان۔ ہوں تاروں کے تاجر، ہوں بجلی کے برچے، دامان در۔ ایک منٹ۔ Come back now. Yes. ہوں تاروں کے تاجر، ہوں بجلی کے برچے، دامان در۔ عزم تو ایسے ہیں، تاریخ تو ایسی ہے جیسے تاروں کی تجارت کرتے رہے، اور بجلی جیسی کوند بھی ہے، چمک بھی ہے ہم لوگوں میں۔ دامان در، ایسی ایسی کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یوں چپ پہ کہکشاں تھا، میں یوں چپ پہ کہکشاں ہوں تاروں کے تاجر، ہوں بجلی کے برچے، دامان در۔ میں یوں چپ پہ کہکشاں تھا، میں یوں چپ پہ کہکشاں ہوں۔ ہے مینڈک کی ٹٹر، یہ طاقت، یہ دولت، یہ پرچے کہرانی۔ یہ جو ظلم کے پرچے بانٹے جاتے ہیں، یہ ظلم کے پرچے ہر جگہ بٹتے ہیں۔ کبھی کانسٹیٹیوشن میں ظلم کے پرچے آتے ہیں، تو کبھی اگزام میں ظلم کے پرچے آتے ہیں، تو کبھی کوئی قانون صادر کیا جاتا ہے ظلم کا، کسی طاقت والے کا سلیبس آ جاتا ہے
ہمارے پاس ہماری قوم کو پڑھانے کے لیے، کبھی کسی طاقتور کی پالیسی کو پورا کرنے کے لیے پرچہ آ جاتا ہے کہ ان کو جہاد سکھایا جائے، کبھی وہیں سے پھر پرچہ آ جاتا ہے ظلم کا پرچہ کہ ان کو اب لبرل بنایا جائے اور ان کو مار دیا جائے جن کو آپ نے مجاہد بنایا تھا۔ ہے مینڈک کی ٹٹر یہ طاقت یہ دولت، یہ پرچے کہرانی، میں سلطان پہ کہہ کا زن تھا، میں بزدل پہ کہہ کا زن ہوں، میں اس دور کے ملک کے سلطان پہ کہہ کا زن ہوں۔ اگر وہ مینڈک کی ٹٹر جیسی طاقت دولت پرچے کہرانی پر یقین رکھ کر اپنے ملک کو تباہ کر لیتا ہے، اور میں ان لوگوں پر بھی کہہ کا زن ہوں جو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اندر پاور آف سٹے نہیں رکھتے۔ ہے مینڈک کی ٹٹر یہ طاقت یہ دولت یہ پرچے کہرانی، میں سلطان پہ کہہ کا زن تھا، میں بزدل پہ کہہ کا زن ہوں۔ سننے آزادی اے محمد کی محبوبہ، اے بدھا کی بانی، سننے آزادی اے محمد کی محبوبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے محبوب کیا آزادی کو، انہوں نے کئی سلیوز کو رہائی دلوائی، انہوں نے ویمن کو ان کے حقوق دلوائے، انہوں نے انسان کو ظلم سے آزاد کیا، انہوں نے انسان کی سوچ کو آزاد کیا، انسان کو بتوں سے آزاد کیا۔ اے بدھا کی بانی، اور بدھا جس نے انسان کو آزادی دی، جنگوں سے آزادی دلوائی، یہ آزادی بڑی مقدس چیز ہے۔ میں آزادی سے مخاطب ہوں، اے آزادی، سننے آزادی، اے محمد کی محبوبہ، اے بدھا کی بانی، میں قیدی پہ کہہ کا زن تھا، میں قیدی پہ کہہ کا زن ہوں۔ کہ آزادی کے اتنے گرینڈ کریکٹر جنہوں نے آزادی کے حق میں بات کی ہے، آزادی، لیکن آج بھی میری قوم پھر بھی قید ہے، میرے لوگ پھر بھی قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ ان کی تو تاریخ میں، ان کی تو بنیادوں میں آزادی کی بات ہے۔ میں اگر اس خطے کی بات کروں، اس ریجن کی، تو بدھا کا یہ خطہ بنتا ہے، تو اس نے بھی آزادی کی بات کی۔ اگر میں ریلیجن کی بات کروں تو دنیا کا بہترین عظیم ترین ریلیجن اسلام کے اندر بھی آزادی کی بات ہوئی۔ انسان کو روحانی طور پر اتنا رچ کر دیا گیا، انسان کو روحانی طور پر ایسی خوشیاں، ایسے زیورات سے آراستہ کر دیا گیا انسان کی روح کو ایسے بالکل آسمانوں کے اندر، زمین کی گہرائیوں تک اس کو سیر کرائی گئی، اس کو آزاد کیا گیا، جہاں مرضی جسا مرضی مقدس نیک پاک ترین زندگی گزارے۔ تو آزادی تو بڑی اہم تھی، لیکن افسوس یہ قیدی ابھی بھی موجود ہے، قیدی خود کو قید سے رہائی نہیں کر رہا۔ ہے بھگت بھٹا میں جس نا سے نفی نشور کا شوشہ، ہے بھگت بھٹا میں جس نا سے، اس صوفی بھٹا کے اندر یعنی کہ آئے میرے اندر، جس نا سے، میں ایک ناسے کی طرح بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، اور وہ ناسے جو ہر چیز کی نفی کر رہا ہے، تمہارے اندر کچھ اچھا نہیں ہے، نفی نشور، اور یہ قیامت کی جو نفی کر رہا ہوں، یہ جو قیامت میرے ملک میں برپا ہے، یہ جو مسائل میرے ملک میں برپا ہیں، اس کی جو نفی کرنے کا جو میرے اندر ایک ناسے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو شوشہ کر رہا ہے یہاں بیٹھا، یعنی کہ میں یہ سارا شوشہ پھیلا کر بیٹھا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہے بھگت بٹا میں جس نا سے نفی نشور کا شوشہ، میں اپالوجائز کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ جسٹ ایک شوشہ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے مائنڈ پر جو کچھ ریویل ہوا ہے یہ فضول کوئی چیز تھی، میں نے سب فضول ہی کہا ہے، بس خام خواہ ایسے ناسے بن گیا ہوں، ایسے ہی ناسے بن کر ہر چیز کی نفی کر بیٹھا ہوں، ایسے ہی بس شوشے چھوڑتا رہا ہوں۔ میں شر پہ کہہ کا زن تھا، میں شر پہ کہہ کا زن ہوں، میرے اندر جو شر پتہ نہیں کس وقت اٹھ پڑا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے غلطی کر دی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے، میں نے غلطی کر دی ہو، مجھے اللہ پھر معاف کرے، میرے اندر کوئی شر پیدا ہو گیا ہو، میں نہیں جانتا اننوئنگلی میرے اندر کوئی شر پیدا ہو بھی گیا ہے، میں نے کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہے اپنی اس پوئم میں، تو اس شر پہ میں کہہ کا زن ہوں
کہ اللہ مجھے اس شر سے بچائے، یہ شر دوبارہ نہ ہے، میں تنقید کرتا ہوں اس شر پر۔ ہے بھگت بھٹا میں جس نا سے نفی نشور کا شوشہ، میں اس شر پہ کہہ کا زن تھا، میں اس شر پہ کہہ کا زن ہوں۔ میں کون ہوں؟ دو دل کی مالک، کاٹھ کی پتلی، کیچڑ کی رقاصہ۔ میں دو دل کی مالک، کاٹھ کی پتلی، کیچڑ کی رقاصہ۔ میں پہ کہہ کا زن تھا، میں پہ کہہ کا زن ہوں۔ دو دل کی مالک، کاٹھ کی پتلی، کیچڑ کی رقاصہ۔ میں پہ کہہ کا زن تھا، میں پہ کہہ کا زن ہوں۔ So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. And Allah.